دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سلسلے کے آغاز ہی میں نیت کر لیجئے کہ جہاں تک ہو سکا اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا، اور اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ الدین و نصیحہ حدیث پاک میں ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، 27 مارچ کو ہمارے ملک پاکستان کے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، اور وہاں کے ایک مشہور پارک میں دھماکہ ہوا، ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی اور اس میں کئی جانیں چلی گئیں۔ اس معاملے میں پہلے امیر اہل سنت کا آپ کو تعزیتی پیغام وہ دکھاتا ہوں، میں تعزیت بھی کروں گا اور انشاءاللہ تعالی ان کے لیے ہم اصالہ ثواب بھی کریں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کا تعزیتی پیغام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 27 مارچ 2016 عیسوی مرکز الاولیاء لاہور کے مشہور پارک گلشن اقبال پارک میں ایک دہشت گردی کی واردات میں میری اب تک کی معلومات کے مطابق 72 اموات ہوئی اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سانحہ گلشن اقبال پارک لاہور میں جتنے مسلمان شہید ہوئے سب کو غریق رحمت فرما۔ اے اللہ، ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ پروردگار، ان کی قبروں پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ ان بیچاروں کے جملہ صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین، ان کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ جو مسلمان زخمی پڑے ہیں ان بیچاروں کو صحت و عافیت کے ساتھ گھروں کی واپسی نصیب فرما۔ الہ العالمین، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام پر رحم و کرم فرما۔ ہمارے ملک پاکستان پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو شرور و فتن سے محفوظ فرما، امن کا گہوارہ بنا، اسلام کا مضبوط قلعہ بنا۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سانحے میں جتنے مسلمان
وفات پا گئے، میں سبھی کے عزیزوں کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں، سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں، زخمیوں کو بھی صبر کی درخواست، ان کے عزیزوں کو بھی صبر کی درخواست کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا وہ صبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں تھے، انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ کے شہزادے انتقال کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، انا للہ پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ میں نے تو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کیا ہے جس میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے استعانت کرو، نے مدد چاہو۔ تو میں نے نماز پڑھی، نماز سے مدد چاہی، نماز کے ذریعے مدد چاہی، اور میں نے صبر سے مدد چاہی، میں نے صبر کیا۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں بڑا درس ہے نا، تو ہم بھی صبر کریں، کیونکہ بے صبری سے وہ جانے والا پلٹ کر آتا نہیں، الٹا صبر کے ذریعے ملنے والا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے بڑا نصیحت آموز اور نیکی کی دعوت بھرا شعر کہا ہے، چپ رے سیتا موتی مل سن جے صبر کریتا ہیرے، جے پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ایک بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہوا، اور کافی اس میں ہمارے مسلمان شہید ہو گئے۔ جتنے بھی اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہیں، میں التجا کرتا ہوں کہ آئیے مل کر ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اور اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر اس واقعے میں جتنے بھی مسلمان شہید ہو گئے ان سب کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو آپ بھی پڑھ لیجیے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں ان تمام فوت شدگان کو غریق رحمت کرے، جو بیچارے زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا فرمائے۔ جن کے کئی ہو سکتا ہے بچھڑ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان بچھڑے ہوئوں کو خیر و عافیت کے ساتھ ملا دے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر دے، صبر پہ اجر بھی دے۔ کیا عرض کرو، بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن نصیب کرے، امن نصیب کرے، امن نصیب کرے، ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا آج یہ جو سلسلہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے، اس میں جو موضوع ہے وہ ہے قرض، اور یہ موضوع ہم نے کیوں لیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس قرض کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ خودکشیوں کے واقعات اور پھر اس کے ضمن میں کافی سارے مدنی پھول، اور پھر ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں جس سے ہم
قرض سے بچ سکیں. تو یہ کس طرح قرض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قرض کی وجہ سے کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں میرے پاس بھی کچھ تفصیلات تھی کہ جب ان تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب سا اس میں منظر ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک نیا دولہا ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے. باپ نے 3 بچوں سمیت خودکشی کر لی. اچھا، نوجوان نے پھندا ڈال کر خودکشی کر لی. ماں اپنے 6 بچوں کو فروخت کرنے کے لیے کراچی پریس کلب کے باہر پہنچ گئی. 3 بیٹیوں کے باپ نے خودکشی کر لی. خاتون نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. کاروباری شخص نے تنگ آ کر خودکشی کر لی. بچہ گروی رکھا گیا، نوجوان نے خودکشی کر لی، اور نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں. تو انہوں نے جو خودکشی کری، اگر ان کے جو سبب لکھے گئے ان خبروں میں، پھر اس کی تفصیلات بھی ہیں، تو جو اس میں قرض ہے، قرض کے سبب کی وجہ سے یہ خودکشیاں ہوئی ہیں. کوئی نارمل قرض میں تھا، کوئی سودی قرض میں تھا. تو قرض کی وجہ سے یہ خودکشی پر یہ آمادہ ہو گئے. اچھا، یہ مقروض کس طرح خودکشی کی طرف جاتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. یہ پہلے ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد کہ آج کے ہم سلسلے میں آپ کو کیا کیا دکھائیں گے، اس کی جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں. نوبیادہ دولہا نے قرض ادا نہ کرنے کے سبب خودکشی کر لی. اب جیسے کود جاؤں، کوئی گاڑی آئی، پھر رہ گیا، پھر کود گیا، پھر بچ گیا، پھر تیسری دفعہ میں اس نے اپنے آپ کو ٹرین کے آگے مار ہی لیا. تو ہے بات زیادہ قرض کے اوپر. لازمی بات ہے کہ قرضہ بھی تھا، گھر میں فاقے ہو رہے تھے، کھانے کو نہیں تھا. لڑکا ساتھ حالانکہ وہ پریشان نہیں میں آ کے کہ بھائی قرض نہیں اترتا، پریشان میں آ کے اس نے اس طرح کیا، مطلب خودکشی کی. گھر کا سامان یا ایسی کوئی بھی اس کے پاس چیزیں ہیں جو بیچ کر وہ قرضہ چکا سکتا ہے، تو اس کو قرضہ چکانا پڑے گا. ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو قرضہ لیتے ہیں وہ قرضہ نہ لینے کے بنسبت 3 گنا زیادہ ذہنی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں. بھلے جتنا بھی سود دینا پڑے، سود کا سوچتا نہیں ہے قرضہ لیتے وقت. اللہ پہ یقین ہوگا تو یہ سارا قرض اترے گا، اور اگر اللہ پہ یقین نہیں ہوگا تو اس طرح خودکشی کی راہ میں لوگ جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو واقعات جو ہمارے یہاں رونما ہوئے ہیں، جن میں قرض والوں نے خودکشیاں کی ہیں، یہی سمجھے کہ آج ہمارے سلسلے کی بنیاد ہم نے اس کو بنایا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید اس کی تفصیلات عرض کروں گا. اب لاہور میں کا ایک واقعہ کہ ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی بیوی، 2 بیٹیوں اور 1 بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کر لی. سبب بھاری قرض. ٹھیک ہے. اچھا، شادی کے لیے قرضہ لیا تھا، واپس ادا نہ کر سکا. قرض خواہوں نے، جنہوں نے قرض دیا تھا، تقاضے کیے، تنگ آ کر انتہائی قدم اٹھایا، خودکشی کر لی. یہ نیا دولہا تھا. ایک ہی خاندان نے اجتماعی خودکشی کر لی، اور جو والد تھے وہ حضری کا کام کرتے تھے، بے روزگار ہوئے، رکشہ چلانا شروع کر دیا، گھر کے اخراجات پورے نہ کر سکے. بھائی کی بیوی کا زیور گروی رکھوایا، محلے کی دکانوں سے گزر اوقات کے لیے سودا وغیرہ ادھار لیا. قرض اس قدر بڑھ گیا کہ قرض لینے دینے والے شب و روز چکر لگانے لگے، واپسی کا تقاضا کرنے لگے. آخرکار 5 بیٹیاں اور اکلوتا بیٹا جو اس کا تھا، یہ اجتماعی خودکشی کر گئے. اور اللہ کا یہ ایک غم کے عالم میں ڈوب گیا. اللہ اللہ. نوجوان کی پھندا لگی لاش ملی، بجا، دل برداشتہ ہو گیا، کمرے میں اکیلا تھا، پھندا لگایا، پھانسی لگائی، خودکشی کر لی اور انتقال کر گیا. غربت سے تنگ آ کر اپنے 6 بچے فروخت کرنے کے لیے ماں پریس کلب کے باہر پہنچ گئی، اور 2.5 لاکھ روپے کا قرض واجب الادا ہو چکا ہے.
मगर अदा करने की पोजीशन नहीं है, बच्चे फरोख्त करने की नौबत आ गई। अच्छा, कर्जे पर बढ़ती हुई सूद की रकम अदा ना कर सकने पर 3 बेटियों के बाप ने खुद को पंखे से लटकाकर खुदकुशी कर ली। इस तरह ये पेपर भरे हुए हैं और बहुत सारे इस तरह के वाक़ियात हमारे पास महफूज हैं कि जिसमें लोग कर्जा लेते हैं और कर्ज लेने के बाद खुदकुशी कर लेते हैं। ये कर्ज लेने के बाद आखिर क्या वजह है कि लोग खुदकुशी करते हैं, इसमें इंसान की नफ्सियात का क्या असर है? हमने एक माहिर नफ्सियात से इस मामले में तासुरात लिए हैं और वो तासुरात हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही इन्होंने एक मालूमात के हवाले से बात की है। तो जितने भी इस वक्त दुनिया भर में कर्ज लिए हुए लोग हैं जो उर्दू समझ रहे हैं और हमारे साथ हमारे सिलसिले में शरीक हैं, आप इस तफसील को ज़रूर सुनिएगा कि ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और इस तफसील को सुनने के बाद फिर देखिए कि अब आपका जहन किस समत माइल होता है। फिर मैं इंशाल्लाह इस तफसील के बाद कुछ अर्ज़ करूँगा। आइए जो हमारे माहिर नफ्सियात डॉक्टर हैं ये क्या कहते हैं कर्ज के हवाले से। मेरा नाम शुएब अहमद है। मैं गुज़िश्ता 25 सालों से बाहैसियत माहिर नफ्सियात अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। लोग कर्ज जो है आम तौर पे कुछ आदतन लेते हैं लोग, और कुछ लोग ज़रूरतन लेते हैं। लेकिन वो लोग जो ज़रूरतन कर्ज लेते हैं उनके अंदर भी मंसूबा बंदी की कमी होती है, क्योंकि वो लोग अपने वसाइल और ज़रूरियात के दरमियान सही फ़ैसला नहीं कर पाते और इस वजह से वो कर्ज के लेने की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। कुछ माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि कुछ समाजी दबाव और कुछ नफ्सियाती दबाव भी कर्ज लेने की तरफ एक इंसान को मोटिवेट करता है। कुछ हमारे स्टेट में मौजूद बैंक्स और मुख्तलिफ इदारे ऐसे हैं जो इस तरह की आसाइशें देने की कोशिश करते हैं। एक कमज़ोर शख्सियत का मालिक इस तरह की आसाइश लेने की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। जब वो अपने वसाइल और ज़रूरियात का सही तौर से तयन नहीं कर पाते तो जब वो कर्ज़ा ले लेते हैं तो वो वक्तन फ़वक्तन वो उस दबाव का शिकार होते चले जाते हैं। अपने आमदनी में से उस कर्ज़े को चुका नहीं पाते और ग्रेजुअली एंड स्लोली वो दबाव उनकी ज़हनी, जिस्मानी और समाजी सेहत पे पड़ता रहता है। जैसे जैसे वो दबाव पड़ता रहता है एक इंसान की शख्सियत मुस्तकिल मुतासिर होती रहती है, और ये देखा गया है कि जैसे जैसे कर्ज की दबाव बढ़ता चला जाएगा एक इंसान मुख्तलिफ किस्म की जहनी आर्जे में भी मुब्तला होता चला जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो लोग जो कर्जा लेते हैं वो कर्जा ना लेने के बनिस्बत 3 गुना ज़्यादा जहनी अमराज का शिकार हो सकते हैं। आम तौर पे ये भी देखा गया है कि यूरोप की तहकीक के मुताबिक कि वो लोग जो कर्जा लेते हैं तकरीबन 29% लोग तशवीश यानी घबराहट और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और इसी तरह 23% वो लोग भी शामिल हैं जो कि उदासी और यासियत का शिकार हो जाते हैं। और उदासी और यासियत हम सबको पता है कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसी औरत जो कर्ज का में मुब्तला होगी वो आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के अमल की तरफ चली जाती है जिसमें वो खुदकशी और अपने आप को नुकसान की तरफ भी पहुंचा सकती है। इब्तिदाई तौर पे देखा गया है कि जो लोग कर्ज लेते हैं वो इस तरह भी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह भी कैफियत से मुराद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, यानी नींद का पैटर्न उनका डिस्टर्ब हो जाता है। खुद एतमादी उनके अंदर से कम होती चली जाती है। उनको ऐसे डरावने और ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं जो उनकी शख्सियत को मुतासिर करती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनकी कारकर्दगी होती है वो मुतासिर होने लगती है। इवन कि मैं छोटी सी मिसाल आपको ये भी दूंगा कि कर्ज लेने वालों के सामने अगर कोई तेज़ घंटी भी बज जाए, मिसाल के तौर पे फ़ोन की घंटी बज जाए, दरवाजे पे तेज़ खटखटाहट हो जाए, तो उसमें भी उनको घबराहट अचानक पैदा हो जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई कर्ज तो मेरा बाहर खड़ा हुआ है। अगर हम इसकी मज़ीद गहराई में जाने की कोशिश करें तो हम देखने की कोशिश करें कि जो शदीद नौयत के जो कर्ज़े होते हैं जिसमें हम ज़्यादा कर्जा ले बैठते हैं उसमें बाज़ औक़ात इंसान सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी का ही शिकार नहीं होता, इवन वो फिर शकूक, शुबहात और बदगुमानी का भी शिकार होता चला जाता है।
बेसिकली हमारे माशरे के अंदर और स्टेट में जो कर्जे दिए जाते हैं वो ज़्यादातर सूद की बुनियाद पर दिए जाते हैं। जब सूद की बुनियाद पर कर्जे लिए जाएंगे तो उसके अंदर इंसान को एहसास कमतरी, एहसास निदामत, एहसास गुनाह, जिसे हम गिल्ट का नाम देते हैं, और हम तमाम लोगों को पता है कि बीइंग ए मुसलमान जब हम गिल्ट हमारे अंदर इंड्यूस होगा तो हमारे अंदर बहुत से फिर वही नफ्सियाती अमराज, नफ्सियाती दबाव का हम शिकार होते चले जाएंगे। तो एक ऐसा शख्स, एक ऐसी औरत जो कर्जे के अंदर दबी भी होगी और वो जब गिल्ट का शिकार होगी और मज़ीद वो गिल्ट से बढ़ती चली जाएगी तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार होगी। डिप्रेशन के अंदर उसको मायूसी भी होगी, उसको उदासी भी होगी, उसको तन्हाई का भी शिकार हो जाएगी, वो बातचीत भी कम करेगी और वो कर्जदारों से भागने की भी कोशिश करेगी। और वो इतना भागने की कोशिश करेगी कि बाज़ औक़ात हमने माशरे में देखे कि ऐसे लोग भी हमने देखे, ऐसे वालिदैन भी देखे जो कर्ज को चुकाने के लिए अपने बच्चों को बेचने पे मजबूर हो गए, अपनी मिल्कियत को बेचने पे मजबूर हो गए और बिलाखिर जिस चीज़ के लिए, आसाइश के लिए उन्होंने कर्जे लिए थे उसके अंदर वो मज़ीद डूबते चले गए और मज़ीद फंसते चले गए। तो मेरी राय ये होगी, बहैसियत माहिर नफ्सियात, मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त भी करूँगा जो लोग कर्ज लेते हैं पहले वो अपनी ज़रूरियात, अपनी आमदनी और अपने वसाइल का सही तयन कर लें। वो देखें कि जो उनकी ज़रूरियात हैं वो जायज़ हैं कि नहीं है। किसी भी नाजायज़ ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर्ज ना लें। दूसरी मैं ज़िम्मेदारी दूंगा स्टेट की हैसियत से कि जो हमारी बेरोज़गारी का रुझान बढ़ रहा है, कम आमदनी वाले जो लोग हैं उनकी आमदनी में कुछ इजाफा करने के कोई रास्ते ऐसे इख्तियार किए जाएँ ताकि वो अपनी आमदनी को बेहतर कर सकें। एक और मैं चीज़ बताऊँगा, उन तमाम वालिदैन के लिए भी बात करूँगा, टीचर्स के लिए भी बात करूँगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बात करूँगा कि जो बच्चों की शख्सियत होती है वो 5 साल से लेकर 12 साल की उम्र में बनना शुरू हो जाती है। ये वो उम्र होती है जहाँ पे बच्चियाँ अपने बच्चों के दोस्तों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। वो वक्त होता है जहाँ पे बच्चों की एक मजबूत शख्सियत की हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे वालिदैन को, हमारे टीचर्स को, हमारे दादा दादी, नाना नानी को चाहिए कि वो उनकी एक ऐसी तरबियत करें जिसमें उनको बताएं कि क्या चीज़ ब्लैक है, क्या चीज़ वाइट है, कर्ज लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं, कर्ज लेने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। कर्ज अगर बहुत ज़रूरतन लेना पड़े तो भी हम कोशिश करें ले सकते हैं, लेकिन बात हमें ये देखनी पड़ेगी कि क्या हम उसे चुका भी सकते हैं कि नहीं चुका सकते। आजकल हम तमाम लोग देख रहे हैं कि हमें गाड़ी के लिए कर्जा दे दिया जाता है, मकानात के लिए कर्जा दे दिया जाता है और किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए कर्जा दे दिए जाते हैं। ये उसका एक रोशन पहलू दिखाया जाता है, लेकिन उसका अगर मनफी पहलू देखें तो उसकी ओएस में जो आप सूद लेते हैं, जो उसके कर्ज को पूरा करने के लिए जो बैंक हमसे मज़ीद डिमांड करते हैं उसको हम फुलफिल नहीं कर पाते। तो लिहाजा हम तमाम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि इस कर्ज देने से हम बचने की मुकम्मल कोशिश करें। बहुत से हमारे पास ऐसे मरीज़ भी तशरीफ़ लेके आते हैं जब वो कर्ज ले चुके होते हैं तो कर्ज देने की पोजीशन पे नहीं होते और वो लोगों से फिर भागते रहते हैं। जैसे जैसे वो लोगों से भागते रहते हैं और लोगों से फरार हासिल करते हैं तो वो लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ देते हैं। मिलने जुलने की बुनियाद पे वो बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और आइसोलेशन में चले जाते हैं। जब आइसोलेशन में जाते हैं, जाहिर सी बात उनकी कारकर्दगी मुतासिर होती है तो वो कमाने के भी काबिल नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब है जो आमदनी का सिलसिला एक आने वाला था वो भी उनका रुक गया। जब इस तरह उनके जहनों पे और आसाब पे आहिस्ता आहिस्ता वो दबाव बढ़ता चला जाता है तो वो अपने लिए एक सेहतमंदाना फ़ैसला करने के काबिल नहीं रहते। तो ऐसे मौके पे उनके जहनों में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़रार के रास्ते आना शुरू हो जाते हैं और फ़रार का रास्ता वो इसी किस्म का इख्तियार करते हैं कि वो ज़िंदगी से ही कूच कर चले जाए। तो ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे जिनके घर वालों ने हमें ये बताया कि जब इन्होंने खुदकुशी की कोशिश की या खुदकुशी के अटैम्प्ट करने की कोशिश की तो उसके पीछे यही रीज़न्स नज़र आए कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कर्ज़े लिए हुए थे, कर्ज़ों को वो चुका नहीं सके, तो मुख्तलिफ़ दबाव का शिकार होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ किस्म के आइसोलेशन का शिकार होकर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। डॉक्टर साहब ने जो कर्ज लेते हैं उनके लिए जो कुछ मदनी फूल बयान किए और जो कुछ इन्होंने अपने तजर्बात बयान किए, इनको क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए और ये जो कर्ज लेते हैं, कर्ज लेने के बाद ये ज़हनी तौर पर किस कदर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बाद वक़्त कर्ज लेने के बाद कर्ज देने की पोजीशन नहीं होती। कोई 500 रुपये कर्ज लेता है, कोई 1000 रुपये कर्ज ले लेता है, कोई यूँ 1500 रुपये कर्ज ले लेता है। तो उनको पता है कि अगले माह की तनख्वाह आएगी तो मैं ये 1500-2000 रुपये कर्ज उतार दूंगा। लेकिन एक शख्स जिसकी आमदनी 15 से 20 हज़ार रुपया है और उसको पता है कि 15 से 20 हज़ार रुपया या 25-30 हज़ार रुपये मेरी आमदनी है, इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे
کہ یہ کم آمدنی والے 17 18 20 افراد سے ہم نے رابطہ کیا تھا. ان کی سیلری اور ان کے کیا یومیہ اخراجات یا ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں ان کی تفصیلات بھی ہم نے لی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ بھی رکھیں گے کہ وہ کون سے ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ جن سے آپ کم سے کم قرضوں میں مبتلا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ بھی مدنی پھول یہاں پر بیان کرنے کی اور ایک جو سروے رپورٹ ہے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب ایک شخص کے پاس آمدنی 15 20 25 30 ہزار روپے کی ہے. اب وہ کسی سے 2.5 لاکھ روپے قرض لے لیتا ہے, 3 لاکھ روپے قرض لے لیتا ہے, 5 لاکھ روپے قرض لے لیتا ہے. تو جب یہ قرض لیں گے تو آپ نے کبھی قرض لیتے وقت یہ سوچا ہے کہ یہ آپ قرض اتاریں گے کیسے؟ آپ کے ہم کمیٹی ڈال رہے ہیں تو آپ کمیٹی مشکل سے 2000 یا 1500 یا 500 روپے کی کمیٹی ڈال سکیں گے, کیونکہ آپ تو 30,000 روپیہ ماہانہ آمدنی کے باوجود بھی مہینے کے آخر میں یا تو آپ کمزور پڑ جاتے ہیں یا قرضہ لینے کی صورت میں آ جاتے ہیں یا بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں, نیک ٹو نیک چل رہے ہوتے ہیں, یعنی بالکل آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کے اندر اگر آپ نے 2.5 3 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ کا قرض لے لیا, چاہے کسی بھی عنوان پر آپ نے لے لیا, اب آپ بتائیں کہ اب یہ قرض اتاریں گے کیسے؟ آپ کے پاس قرض اتارنے کے لیے کوئی ایسا خزانہ تو آپ کو ملنے سے رہا. اچھا خود آپ کو بھی پتا ہے کہ اب یہ 30,000 کی آپ کی سیلری بڑھتے بڑھتے 40,000 تک پہنچ جائے گی, 45,000 تک پہنچ جائے گی, بھائی 50,000 تک پہنچ جائے گی. لیکن آپ کی جب یہ تنخواہ 30 سے 50 تک پہنچے گی تو اس کو ٹائم اتنا لگے گا کہ اس وقت تک کے جو اخراجات اور جو مہنگائی کا تناسب ہوگا وہ شاید آپ کی تنخواہ کے بڑھنے سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہوگا, جو ہمارے نارملی سوسائٹی پریکٹس ہے. اچھا اس میں صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان تو ابھی دنیا کے کئی ملکوں سے سستا ملک ہے. دنیا بھر کے اندر اس وقت یہ پرابلم ہے, اور اس وقت چونکہ لوگ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے وہ بینکوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. اور یہ کئی صورتیں کئی ممالک کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ان میں مطلب کہ سود میں مبتلا ہونے کی صورت رہتی ہے. اب یہ کیا مطلب اچھا پھر نہیں تو کریڈٹ کارڈ سے آپ نے پرچیزنگ کر لی یہاں کر یہ لے لیا. کریڈٹ کارڈ یعنی کہ یہ قرضے کا ادھار کا ایک کارڈ ہے جو آپ کو ایک بینک نے پرووائڈ کیا ہے, اور وہ کوئی آپ کو مطلب یوں دے نہیں رہی ہے, وہ آپ سے پھر سالانہ اس سروس کے چارجز بھی کر رہی ہے. لیکن جو آپ کریڈٹ کارڈ, کیونکہ باہر میں نے جب معلومات کی ہے یو کے میں ادھر ادھر جا کر افریقہ وغیرہ میں, تو یہ کیا کریڈٹ کارڈ پہ پرچیزنگ کر دیتے ہیں مہینے کے آخر میں یا مہینے کے ابتدا میں ان کو پتا ہے کہ وہ بینک سے بل تو آنا ہی ہے کہ یہ پیمنٹ کریں, تو جو ان کو تنخواہ ملی ہوئی ہوتی ہے آلموسٹ تقریباً وہ تنخواہ اپنی وہ ادائیگی میں دے دیتے ہیں, اور شروع میں مہینے کے 5-7 دنوں کے اندر ان کی جیب خالی ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل, میں پریکٹیکل جو مل کر آیا ہوں ان سے پوچھ کر آیا ہوں, میں ان کا کہہ رہا ہوں, بھلے وہ پاؤنڈ یا ڈالر میں یا جو بھی مطلب یہ کما رہے ہوتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ کو. صرف پاکستان کا یہ ایشو نہیں ہے, باہر کا بھی یہ ایشو ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو درمیانے لوگ ہیں یا کچھ غریب غربت کی طرف ہیں. دیکھیں جو امیر لوگ ہیں, امیر لوگوں کا یہاں پر ایسا ہم تذکرہ نہیں کرتے, امیر لوگ بھی خودکشی کرتے ہیں, لیکن ان کا پرسنٹیج قرض کے حساب سے کیونکہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ یہ قرض لیتے بڑی مطلب اس میں پھر ان کی کمپنی اور میٹنگ اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جب یہ بھی پھنس جاتے ہیں اور ان کو کوئی لاس ہو جاتا ہے, ان کے قرض ادا نہ کرنے کی وجہ ان کا کوئی بہت بڑا بازوں کا نقصان ہو جاتا ہے کہ قرضہ لے لیا 10-25 کروڑ روپے کا, اور سوچا تھا کہ یہ پلانٹ لگا لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, اور کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ سب کچھ گیا, باقی جو بچا تھا وہ بھی چلا گیا اور یہ بھی گیا. بعض لوگوں نے وہ جب پراپرٹیز بڑھ جاتی ہیں, آج کل سنا ہے کہ آج بھی پراپرٹیز کا مطلب کہ گراف بڑھ رہا ہے دنیا بھر میں, جو زمینوں کی اور مکانوں کی جو قیمتیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں, سنا ہے اس کو ریئل اسٹیٹ کہتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ کی لائن میں سنا ہے کہ آج کل کافی تیزی آئی ہوئی ہے, کچھ معلومات بھی میں نے پھر حاصل کی تھی. اب لوگ ایک تو اپنی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں, لیکن ریئل اسٹیٹ میں جب تیزی آئے گی تو اب لوگ کیا کریں گے, یہ اس طرح کی چیزوں میں 2007-2008 میں بھی اس طرح کے بہت عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے. اب بھی کچھ نہ کچھ ہوتے رہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں لے لیں گے, قرضہ لے لیں گے, ادھار لے لیں گے. اچھا اپنی کوئی لگی بندی کوئی 60-70 لاکھ روپے کی چیزیں ہیں, 2 کروڑ کی چیزیں ہیں, وہ بیچ کر خود کرائے پر آ کر اس سے پیسہ لے لیں گے کہ جب یہ لگا لیں گے انویسٹمنٹ تو جیسے ہی ہم کو نفع ملے گا تو اس کو تو ٹھیک ٹھاک مطلب کہ وہ شارٹ پہ شارٹ لگ رہے ہیں اور جناب آمدنیاں بڑھ رہی ہیں تو کر لو.
تو بیوی کا سونا بیچ دیا, اپنی کوئی چیز لکی بندی سی وہ بیچ دی اور انویسٹمنٹ کر دی. پتہ چلا یہاں انویسٹمنٹ کی اور یہاں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو گیا, کوئی کرائسس آ گئے, کوئی نیشنل کرائسس آ گئے, کوئی نیشنل ڈیزاسٹر آ گیا, کوئی قدرتی آفات آ گئیں, یا لوگوں, کیونکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے نا دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ایکٹیویٹ ہے. اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, جو ایک نالج کی بات کر رہا ہوں, جو اسے مضامین لکھے ہوئے ہیں, کہ بہت پیچھے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ ساری مارکیٹ کے اندر چلا رہے ہوتے ہیں, اور کہیں کہیں مارکیٹوں میں بعض سیکٹر کے اندر وہ تیزی لاتے ہیں, اور اس طرح کے جو ضرورت مند یا جن کو بہت زیادہ پیسہ کمانے کی جلدی ہوتی ہے, وہ اپنی بہت ساری چیزیں بیچ دیتے ہیں, بیچ بچا کر گھر خالی کر کے یہ اپنا انویسٹمنٹ ڈال دیتے ہیں. کوئی 10 لاکھ تو کوئی 50 لاکھ تو کروڑ تو کوئی 2 کروڑ کوئی 3 کروڑ, کہ یار چلو کچھ کما لیں گے. لیکن اب وہ جو پیچھے جو بیہائنڈ دا اسکرین جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسکرین کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پیسہ پمپ کر رہے ہوتے ہیں, پیسہ کھینچ رہے ہوتے ہیں, وہ اچانک اپنا سارا ڈرا کرتے ہیں اور دوسرے سیکٹر میں جاتے ہیں, اور جناب وہ سیکٹر جیسے زمین کا سیکٹر ہے یا پراپرٹی کا ایریا ہے, وہ نیچے آ جاتا ہے. اور جناب یہ چیز لی تھی 1.5 کروڑ روپے کی, اس امید پر کہ یہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا تو 10 20 25 لاکھ روپے ہو سکتا ہے مجھے اضافہ ہو جائے. اب یہ 1.5 کروڑ کی چیز یہ بیچارہ مطلب کہ 1 کروڑ میں بیچنے جا رہا تھا, کوئی لینے والا نہیں ہے. اب یہ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, جس سے قرضہ لیا تھا اب وہ مانگ رہا ہے, گھر میں سونا لیا تھا تو بیوی لڑ رہی ہے, بچوں سے کچھ لے لیا تھا تو بچے لڑ رہے ہیں, ماں باپ کو بھی پٹا لیا تھا کہ ذرا تم بھی لگا دو, تو وہ اب ماں باپ بیوی بچے. پیسہ تو ایسی چیز ہے کہ ساری محبتوں کا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیتا تھا پیسہ, کہ جب آپ کما کر دے رہے ہوتے ہیں نا تو سارے مطلب کہ سمجھو کہ چمنے والے بن جاتے ہیں, پیار کرنے والے بن جاتے ہیں, اور جناب وہ محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. اور یہاں آپ کی آمدنی بند ہوئی, یہاں آپ کا قرضہ آپ کا چڑھ گیا, تو میں نہیں کہتا 100%, بہت ساری جگہ پر آپ کو واقعات ملیں گے کہ پھر وہ بچے بھی آنکھیں دکھاتے ہیں تو بچوں کی امی بھی ناراض ہو جاتی ہے, تو ماں باپ بھی روٹھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر وہ بولتا تو ضرور ہے کہ یار تم لوگوں نے مجھے خوشی خوشی دیا تھا, اب نقصان ہو گیا تو کیا کرو, لیکن مانگ رہے ہیں, دوست مانگ رہے ہیں, پڑوسی مانگ رہے ہیں, رشتہ دار مانگ رہے ہیں, بھائی دو کچھ بھی بیچو. بھائی کیا بیچوں, جو کچھ تھی وہ سب تو بیچ بچا کر اور پیسے لے کر میں نے اس پہ لگا دیا, تو کرنسی میں لگا دیا, تو پیٹرول بھرتا اس میں لگا دیا, تو سونا بھر رہا تھا تو میں نے اس میں لگا دیا, یہ سب لگا دیا. اب لگانے کے بعد جب اس کی مارکیٹ نیچے آئے, جیسے گولڈ کی مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے, پیٹرول کی مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے, کرنسیوں میں پیسہ لگا دے, کرنسی کے ریٹ نیچے آ جاتے ہیں, تو پراپرٹی میں لگا دے تو پراپرٹی کے ریٹ نیچے آ جاتے ہیں. نارملی لوگ ٹریڈنگ کی طرف اب کیوں کم جاتے ہیں کہ پتہ ہے ٹریڈنگ کریں گے, تجارت کریں گے, بنتے بنتے بنیں گے. لیکن یاد رکھیے تجارت میں ایک مستقل مزاجی ہوتی ہے, آپ کی آمدنی فکس ہوتی ہے, ایک نارمل اوپر نیچے ہوتی ہے, لیکن ٹریڈنگ ہوتی ہے. لیکن آج کل چونکہ لوگوں کو اوور نائٹ راتوں رات امیر بننے کا, پیسے کما لینے کا, تو گاڑی آ جائے تو بنگلے آ جائے تو یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے, اس کا شوق بہت زیادہ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو لگ چکا ہے. ہو سکتا ہے اس میں میڈیا نے پاگل کیا ہو, میڈیا پر ٹی وی پر ایسا لگژری زندگی گزارنے کا انداز دکھایا جا رہا ہو کہ بھی وہ مادے کا وہ من للچائے ہو, بولے گا بھائی اپنے بھی ایسا کریں, تو یوں کرا کر سارا پیسہ لگا دیا اور خود سڑک پر آ گیا. اب جب سب مانگنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے پاس بعض اوقات بدقسمتی کے ساتھ مرنے کے سوا اس کے نزدیک راستہ نہیں رہتا. حالانکہ مرنا یہ حل نہیں ہے, خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, تو یہ خودکشی کی تو اجازت نہیں ملے گی. لیکن ہے نا, جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اچھا یہ ایک کا واقعہ نہیں ہے. اب اس کے پیچھے جنہوں نے اس کو جو پیسے دیے تھے نا, انویسٹمنٹ جو دی تھی, انہوں نے بھی آگے سے قرضے لیے ہوئے تھے, اپنی چیزیں بیچی ہوئی تھی. یہ پوری ایک چین بنتی ہے اور پتہ چلتا ہے جنا خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. ایک مارکیٹ نیچے آتی ہے, پیسہ نیچے آ جاتا ہے, کرنسی نیچے آ جاتی ہے, اور کچھ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی جائیداد برباد ہو جاتی ہے, اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے. اب قرضہ لے کر کیا نا, اپنے بلبوتے پر, اپنے پاؤں پر, جتنی آپ کی رینج ہے, جتنی آپ کی پوزیشن ہے, جو آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے, اگر اسی میں آپ کاروبار کرتے ہیں اور اپنے بزنس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں, اسی میں آپ اپنا گزارا کرتے ہیں اور قرض کی طرف نہیں جاتے. جیسے میں نے کہا تھا کہ 500 700 1000 2000 لے لیے, کہیں اتنا لے لیا, اور چھوٹا موٹا ایسے کہ 10-20 ہزار روپے لے لیا, پتہ ہے کہ جناب یہ اس طرح کر کے میں بھر دوں گا. بعض اوقات کمپنی سے لون لے لی جاتی ہے, تو یہ 10-20-25 ہزار روپے کی لونیں ہوتی ہیں, عموماً یہ بھرنے کی ہوتی ہے. یہ بعض اوقات ایمرجنسی کی صورت میں ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ چھوٹے موٹے نارمل قسم کے قرض ہوتے ہیں کہ یہاں سے 200 روپے دے دیں گے تو 500 دے دیں گے, تو کوئی دودھ والے کو دے دیں گے. لیکن جب یہ نہیں دے رہے ہوتے اور یہ نہیں اتار رہے ہوتے, اور جب ان لوگوں کے تقاضے بڑھتے ہیں
اور اس کا قرض بڑھتا ہے, یہاں تقاضے بڑھ رہے وہاں کا قرض بڑھ رہا ہے, اور وہاں اس کی وہ آمدنی, جیسے ابھی ڈاکٹر یہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹر تھے انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ ایسا شخص مایوسی اور اداسی میں گر جاتا ہے, لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتا ہے, پبلک میں آنا بند کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو صلاحیت و قابلیت ہوتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے, اس کا روزگار پھر چھوٹ جاتا ہے, وہاں قرضہ چڑھ گیا, پھر بدقسمتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, اللہ کی پناہ, یہ مطلب کہ سود میں پڑ جاتے ہیں, تو قرضہ بھی چڑھ رہا ہے تو اسے سود بھی چڑھ رہا ہے, اللہ سے جو اعلان جنگ کر لی, اللہ سے جنگ مول لے لی, اب اس کا نتیجہ بربادی نہیں تو پھر کیا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر پھر جو راستہ بربادی کا, خودکشی کا, حرام موت کا اس کے سامنے آتا ہے, لامان والحفیظ. تو میں نے شاید بہت کچھ آپ کے سامنے جو موجودہ کلچر جو ہمارا بڑھ رہا ہے اور قرضے لینے کی جو صورتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ان میں سے چند ایک صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ پھر اس طرح مطلب کہ لوگ مرتے ہیں. مگر یاد رکھیے, لاکھ قرضہ چڑھ جائے, لاکھ پریشانی آ جائے, لیکن موت جو ایک وقت ہے مقررہ اسی پر آنی ہے. خودکشی نہ کریں, خودکشی نہ کریں, سوسائیڈ نہ کریں, یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہاں سے میں بچ جاؤں, نکل جاؤں گا تو وہاں نہیں, یہ پھر ادھر تو موت ہی نہیں ہے نا. یہاں تو چلو آپ نے کہا چلو مر جاؤں گا بچ جاؤں گا, کیا بچیں گے, یہاں آگے تو موت ہی نہیں ہے, وہاں تو عذاب ہی عذاب ہے. اللہ نہ کرے کیا کا کیا ہو جائے گا. ایسا نہ کریں یار, کیوں خودکشی کرتے ہیں, کیوں مرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہو گیا سو ہو گیا, فیس کریں, لوگوں کے سامنے آئے, لوگوں کے سامنے اپنی پکچر رکھ دیں کہ ٹھیک ہے جو ہوا ہوا. لوگ نہیں مار دیتے, لوگ کیوں بیوقوف ہے کہ لوگ مار دیں گے. آپ نے ان کا پیسہ لیا ہوا ہے, وہ بیوقوف ہے کہ آپ کو مار دیں گے, ان کو پتہ ہے یہ مر جائے گا تو ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا. یہاں ورثہ تھوڑی کو پیسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ کو تھوڑی کو آپ کو مار دیں گے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ نے کوئی ایسا قرضہ لے لیا ہے اور اب آپ نہیں دے پا رہے, یا جو بھی آپ کی سچویشن ہے, آپ فیس کریں, آ جائیں, بھائی نہیں ہے میرے پاس, یہ ہے. جھوٹ نہیں, بددیانتی نہیں, دھوکہ نہ دیں. کہ بعض لوگ تو کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, اس کا پھر ایک الگ ٹاپک ہے. مگر واقعی آپ مجبور ہیں, پریشان نہیں دے سکتے, تو آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں میں نہیں دے سکتا ہوں. لوگ کچھ اپنا مطلب بعض اوقات ابھار نکالتے ہیں, تھوڑا وہ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں, تو اللہ ان کو بھی ہدایت ہے, ان کے لیے بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. لیکن سب سے پہلے یہ قرض لیتے ہیں نا, ان کے لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ برائے کرم ایسا راستہ نہ لیں, اور اس طرح بچوں کو مار دینا, خود کو مار دینا, بیوی کو مار دینا, گھر والوں کو مار دینا, تو زہر کی گولیاں کھا لینا, زہر کی گولیاں کھلا دینا. یعنی ایک تو آپ لوگوں کا قرضہ لے کر مرے, نمبر ایک, اس کا حساب الگ ہے, ٹھیک ہے, معاف کروا کر جاتے ہیں یا ادا کر کے جاتے ہیں. لیکن آپ قرضہ دے کر آپ کیا سمجھتے, قرضہ چھوڑ کر مریں گے تو بچ جائیں گے؟ قرضہ تو معاف نہیں ہے, یہ تو حقوق العباد ہے, وہ تو ادا کرنا پڑے گا. پیچھے وارث بھی نہیں چھوڑا جو آپ کا دے جاتا, آپ تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے. تو ایک تو قرضہ آپ چھوڑ کر مرے, نمبر ایک. حرام کی موت مرے, خودکشی کی, نمبر دو. نمبر تین, آپ نے قتل کیا, کئیوں نے اپنی بیوی بچوں کو قتل کیا, اس میں ان کو زہر دیا, ان کو لے کر ڈوب گئے یا جو بھی کیا, تو قتل ناحق کا جرم, خودکشی حرام یہ جرم, لوگوں کا قرضہ لے کر آپ مر گئے یہ جرم. اتنے سارے جرائم کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد چھوٹ جائیں گے؟ اللہ ناراض ہوا اور پھنس گئے تو کیا کریں گے؟ حقوق العباد کا معاملہ ہے, حساب تو دینا پڑے گا. تو اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد کس نے سمجھا دیا آپ کو کہ یہ کریں؟ لے لیا قرض, اب غلطی ہو گئی, چلو غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, فیس کریں, لوگوں کے سامنے آ جائیں, اور پھر آپ حقیقتاً سچی نیت کے ساتھ ان کی ادائیگی کا شیڈول بنائیں. اپنی آمدنی میں سے جو بھی ہے اخراجات نیچے لائیں. مرنا کیا حل ہے, اخراجات نیچے لائیں اور دینا شروع کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, دعائیں پڑھیں, استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرائیں, تہجد کی نماز پڑھیں, اوراد و وظائف پڑھیں. اس میں بہت سارے ایسے روحانی علاج ہیں, وہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرنے والا ہے, اور اچھی نیت کے ساتھ جئیں. اب اگر طبعی موت مر بھی جاتا آدمی, انتقال کر جاتا ہے, قرضہ اتارنے کی نیت تھی, قرضہ اتار بھی رہا تھا, سب کچھ تھا,
اب کوئی ایسی صورت تو ہو نا کہ جب مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں حاضر ہوں تو ہماری نیت تو کم از کم ہمارے کام آئے. کیا جب کہ اللہ تعالیٰ اچھی نیت کی وجہ سے ہماری اس جو قرض ہم کو جس نے دیا اس سے اللہ ہماری خلاصی کروا دے, ہماری کو مغفرت کا, ہماری بخشش کا, ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. اب لے لیے آسائش کے نام پر, ضرورت کے نام پر, جو بھی آپ کا مقصد تھا لے لیا, اب نہیں دے سکتے, خودکشی نہ کریں. موت کا یہ راستہ اختیار ہرگز نہ کریں. اور بھی بچوں تو یہ گھر والے کیوں نہیں سمجھاتے ہیں اپنے گھر والوں کو؟ وہ جب لے رہے ہوتے ہیں, آ رہا ہوتا ہے تو خوب موج لگی ہوتی ہے, اچھا بینک سے آ رہا ہے, اچھا سود سے آ رہا ہے, اچھا یہ آ رہا ہے, ارے کار آ گئی, چلو چلو گھومنے جاتے, چلو چلو بیٹھنے جاتے. ارے کیا گھومنے جاتے بیٹھے, سود کی گاڑی ہے. ارے ارے گھر میں ٹائلیں لگ گئی, اچھا اچھا نیا نیا فریج آ گیا, ارے اے سی بھی لگ گئی, اور ٹھنڈی ٹھنڈی مشین بھی آ گئی. ارے ٹھنڈی ٹھنڈی مشین کیا, قبر کی گرمی کا کیا کرو گے؟ قیامت کی گرمی بھول گئے؟ یہ اے سی سود کا ہے. اگر سود کا ہے, حرام کا, تو میں کہہ رہا ہوں. ورنہ نارملی کوئی اے سی میں سونا, بیٹھنا, کھانا پینا, یہ رہنا کوئی تو ناجائز نہیں ہے. لیکن میں جو سود جو گناہوں کے ذریعے ہوا, میں اس کے طرح کہہ رہا ہوں کہ قبر کا عذاب, قبر کی گرمی, قیامت کی گرمی بھول گئے آپ, اور دنیا کی یہ تھوڑے دنوں کی ٹھنڈک لینے کے لیے سود کا وبال اٹھا لیا اور خوش ہو گئے. ارے ہمارے گھر والے کتنے اچھے ہیں, بیٹا دیکھو تمہارے ابو کتنے اچھے, ہمارے لیے کتنا خیال رکھتے ہیں. ارے ابو جان بھاٹے پڑیں گے قبر کے اندر. حرام کمائے کر اور اس طرح کر کے اگر آپ یہ سود لے کر یا سود دے کر, یہ جس طرح آپ یہ جو لا رہے ہیں گھر کے اندر, سود حرام حرام حرام. انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ کو آج بیان کروں گا. آج ہے تو رہیے گا. اور اگر آپ نے اول تا کے شرکت کی اور تسلی کے ساتھ سنا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے مسائل بیان ہوں گے, آپ کے سامنے سود کا بیان ہوگا, آپ کے سامنے قرضے کا بیان ہوگا, قرض کیسے اترے یہ بیان ہوگا, آپ قرض سے بچ سکے انشاءاللہ یہ بھی بیان ہوگا, اور جنہوں نے آپ کو قرض دیا ہے انشاءاللہ ان کے لیے بھی بیان کیا جائے گا. لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, برائے کرم حتی الامکان اپنے آپ کو قرض سے دور رکھیں, تاکہ آپ اس طرح نفسیاتی مریض نہ بن جائیں اور اس طرح بیمار نہ ہو جائیں, گھر میں ناچاکی نہ آ جائے, گھر میں لڑائی جھگڑے نہ آ جائیں. یہ قرضے کی وجہ سے بعض اوقات گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کیا کروں, قرضہ اتاروں, سود اتاروں, تمہاری خواہشیں پوری کروں, کیا کروں؟ ادھر سے آپ چیخے, ادھر سے یہ چیخے, ادھر سے بچے چیخے, اور تھوڑے دنوں کا پتہ چلا خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی, گھر ٹوٹ گیا. یعنی میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بتا رہا ہوں. بچے روڈ پر آ گئے, بچوں کی امی چلی گئی, آپ سڑک پر آ گئے, پھر پتہ چلا خودکشی بھی کر لی. کیونکہ جس کا پیسہ آپ نے لیا ہوا ہے اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ الگ ہو گئے, کیا ہو گیا, طلاق ہو گئی, بچے الگ ہو گئے. نہ اس کو پیسہ چاہیے, اس کو پیسہ چاہیے. سیدھی سی بات عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دلوں میں ہمدردی اور محبت ڈال دے. لیکن آپ نے لیا ایسے لوگوں سے تھا جو سود پر آپ کو قرضہ دے رہے تھے. اب جو سود پر قرضہ دے اس کے دل میں رحم کی آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہو یار؟ جو سود کھاتا ہو وہ تو ویسے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو تم کو سود پر قرضہ دیتا ہے وہ تو تمہارا گویا کہ حاسد ہے, حسد کرنے والا ہے تم سے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تم ترقی کرو, تم امپروو کرو اور اس کا قرضہ ادا کرو, کیونکہ اس نے جو قرضہ دیا ہوا ہے, یہ قرضے کے ذریعے جو سود لے رہا ہے, یہ سود ہی تو اس کا ذریعہ آمدنی ہے. وہ کب چاہے گا کہ آپ اس کا سود ادا کرو؟ تو جب آپ کا سود کب ادا کرو گے, اس کا قرضہ کب ادا کرو گے؟ جب آپ ترقی کرو گے, آپ کی آمدنی اچھی ہوگی, آپ خوشحال ہو جاؤ گے. اور آپ کی خوشحالی کو وہ پسند نہیں کرے گا, آپ کی ترقی کو وہ پسند نہیں کرے گا. اس کے دل میں رحم کہاں سے آئے گا؟ تو سود کھانے والے تو بڑے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو ایسا کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کیا پریشانی, آفت ہے, مصیبت ہے. نہ وہ بھائی اللہ کی پناہ, وہ قانونی ذریعہ نے, یہ ذریعہ نے, نوٹس نے, پیپر نے, اس کے پھر انہوں نے پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے لوگ پالے ہوئے ہوتے ہوں گے جو وصول کرنا جانتے ہوں گے. مثال دے رہا ہوں آپ کو, سمجھ جائیں. پھر کیا کریں گے؟ کبھی بچوں کی دھمکی, کبھی بچی کی دھمکی, کبھی اس کی دھمکی, پیسہ وصول کرنا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو بھائی کاہے پر ہے بھائی چیزوں میں؟ نہ ہی آئیں, دور رہیں. آپ کو مزید کچھ عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ کی کالیں لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 1 فورل 5 مرلہ سکین پنجاب سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ہمارے مدنی چینل کا یہ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے, بہت زبردست اور اچھا سلسلہ ہے. اللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اور انہیں دشمنوں کی میلی نظروں سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کو مدینے کے پھولوں کی طرح
सदा बहार हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह अज़्ज़ व जल इनको हासिदीन के हसद से, शैतान की शैतानी चालों से, जालिमों के जुल्म से, दुश्मनों की मैली नजरों से भी महफूज फरमाए। तो आज का मौजू बहुत अच्छा और प्यारा है। आपने मौजू कर्ज के बारे में लिया है, तो इसमें मदनी फूल ये भी इरशाद फरमाए कि पहले लोग मसलन कर्ज ले लेते हैं, फिर जब जिससे कर्ज लिया होता है वो कर्ज मांगता है तो अदा ना करने की बजाय या तो खुदकुशी कर लेते हैं या फिर तरह तरह के झूठ बोलते हैं। तो इसके बारे में ये आपने बहुत अच्छा मौजू लिया, इससे उम्मत को बहुत फायदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको खूब बरकतें अता फरमाए। मजीद इसके जवाबात इरशाद फरमाए कि जो लोग कर्ज लेते हैं और बाद में फिर खुदकुशी करते हैं, तो खुदकुशी के बारे में भी जवाब इरशाद फरमाए कि ये करना कैसा है, इसके बारे में इस्लाम क्या इजाजत देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने हौसला अफजाई भी की और आपने बहुत सारी दुआओं से भी मुझे गुनाहगार को नवाजा। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबको ख़ुदकुशी जैसी उससे महफूज फरमाए। बहुत बुरी आफत है ख़ुदकुशी, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह। और वैसे मैंने शुरू में इसके बारे में अर्ज़ कर दिया, जो लोग ख़ुदकुशियाँ करते हैं और जो टाल मटोल भी करते हैं, ये भी आपने दुरुस्त फरमाया है कि लोग टाल मटोल भी करते हैं, दे सकते हैं फिर भी नहीं दे रहे होते। इंशाल्लाह अमीर सुन्नत का भी मदनी गुलदस्ता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर ये कि अव्वल ताखिर आप हमारे सिलसिले में शामिल लेने की कोशिश कीजिएगा। तो ख़ुदकुशी जो लोग करते हैं इसके बारे में भी है, जैसे आपने फरमाया कि मैं कुछ अर्ज़ करूं, तो यकीनन ख़ुदकुशी हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है और हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हदीस पाक में जो शख्स जिस चीज़ के साथ ख़ुदकुशी करेगा वो जहन्नम की आग में उसी चीज़ के साथ अज़ाब दिया जाएगा। हज़रत सैयदना साबित बिन दहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद इबरत बुनियाद है, जिसने लोहे के हथियार से ख़ुदकुशी की तो उसे जहन्नम की आग में उसी हथियार से अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह की पनाह। इसके अलावा और कई इसमें रिवायतें मौजूद हैं। बस ये कि अब नीयत बस ज़हन बना ले कि ख़ुदकुशी करनी नहीं है। मज़ीद तफसील के लिए ख़ुदकुशी का इलाज, ये अमीर सुन्नत का रिसाला है, मक़ततुल मदीना से इसको तलब फरमाएं, ख़ुदकुशी का इलाज। तो ये इसका पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसके बेशुमार फ़वाइद आपको हासिल होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कुछ और कॉल भी चला दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शहजाद अतारी ज़ियाकोट। इमरान भाई, ऐसा क्यों होता है? वाकई एक समझने के लिए प्रोग्राम है, राह रास्त पे लाने के लिए प्रोग्राम है, फिक्र मदीना देने के लिए प्रोग्राम है। इमरान भाई, जो मुआशरे में दिन में सुबहों में हो रहा है, चाहे वो वाक़यात कैसे भी हैं, इससे हमें क्या दरसे इबरत और क्या मदनी फूल लेने चाहिए कि हम गफलत का शिकार ना हो। वगरना जो हालात हैं उस पर लफ्ज़ अफसोस भी शायद कम है। तो के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में हमारी तबीयतों में एक वो है, इबरत ना लेने वाला एक अंदाज है, यानी कि किसी मामले में तशवीश का होना, सनसनी का हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, लेकिन इबरत, जैसे कभी एक वाक़या बयान किया कि जनाब इतने लोगों ने एक इलाके के अंदर खुदकुशी कर ली, पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, इलाके में कोहराम मच गया। क्या इलाके वालों ने इससे कोई इबरत हासिल की कि अब हम मतलब कि अगर कर्ज़ों में डूबे हैं तो नहीं करेंगे, या जिन्होंने कर्ज़ दिए हुए हैं उन्होंने क्या नरमी का जहन बनाया? तो ये सारी चीज़ें हम गौर नहीं करते, इबरत नहीं लेते कि जो लोग इस तरह कर, हम तो बस वो आसाइश में उसके अंदर जहाँ वो थोड़ी को बोलेगा, बोर्ड लगा कर रखेगा कि मेरी जो आसाइश है देख रहे हैं तो मुझ पर इतना इतना कर्जा है। जी हाँ, मैं खुद आपको क्या मैं अर्ज़ करूँ, मतलब इस मुर्दार पे क्या ललचा या दुनिया देखी बाली है। यानी ऐसे लोग भी आपको माशरे में मिलेंगे कि अगर ये बैंकों के और लोगों के जो इनके पर कर्जे चढ़े हुए हैं, अगर ये कर्जे सारे अदा कर दें ना, शायद इनको कोई सेठ ना बोले। जी हाँ, शायद इनको कोई सेठ ना बोले।
یہ جتنے بھی ان کے اوپر ایک پائک بھی اگر جیسے یہ نیت کرے کہ آج میں نیت کرتا ہوں کہ کل سے میرے پر ایک روپے کا قرضہ نہیں ہوگا، اب ان کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، مثال دی ہے میں نے خالی آپ کو کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، یہ بولے بھائی یہ بیچوں گا نا، میں قرض داروں کا قرضہ ادا کر دوں گا، چاہے وہ بینک کا ہو، ادارہ کا ہو، گورنمنٹ کا ہو، جو بھی ادارے ہوں، جو بھی گورنمنٹ، جو بھی ان کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، یہ چاہے سورسوں کے نام پر یا تعلقات کے نام پر یا رشوتیں دے کر جو قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں، قوموں کے قرضے کھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، قوموں کا مال کھا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یعنی وہ تعلقات و سفارشیں لگا کر اپنے آپ کو مختلف گلیوں سے بچا کر نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت آ گیا کہ ایک دیوار ایسی آئے گی جہاں کوئی نہیں بچ سکے گا، اور وہ ہے راستہ موت۔ اب موت کا وقت آ گیا، اب کہاں بچ کے بھاگو گے؟ اب یہ جو لوگوں کا قرضہ اور حکومتوں کا قرضہ اور اداروں کا قرضہ جو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، اور اس کے اوپر ساری مطلب کہ آپ نے موجیں کر لی، اب کہاں جاؤ گے؟ جھوٹ بول کر، رشوتیں دے کر، اور جھوٹے کاغذات جمع کروا کر، اور طرح طرح کی ترکیبیں بنا کر، اور جناب سفارشیں سورسیں لگوا کر اب بچتے تو چلے جا رہے ہو، لیکن کروڑوں روپے کا قرضہ دبا کر بیٹھے ہو، کروڑوں روپے لوگوں کے کھا کر بیٹھے ہیں۔ کئی لوگ بیٹھے ہیں، کئی لوگوں نے دھندے شروع کیے ہوئے اس طرح کے کہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور کاروبار کر کے ان کو تھوڑا بہت نفع دکھاتے ہیں، نفع دکھانے کے بعد جب یہ لوگ مزید اعتماد کرنا شروع کرتے ہیں، مزید انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ کروڑوں اربوں روپے کا اس طرح فراڈ ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر۔ لیکن میں تو ان لوگوں پر حیرت کرتا ہوں کہ یار اتنی سی موٹی بات نہیں بتا، کوئی کما کر کھلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کیا؟ آپ تو پیسے اٹھا کر دے رہا، ارے یار کھاتے رہیں گے، کماتے رہیں گے، کماتے رہیں گے۔ کون کما کر دے گا بھائی آپ کو؟ اپنے دائرے کار میں رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو نوکری ہے، جو اپنا کاروبار ہے، نارمل سا رکھیں۔ قرضے لے کر اپنی دکان بڑھا دینا، قرضے لے کر اپنے مال ڈال دینا۔ اب لوگوں کو جناب وہ سیزن آ رہا ہے تو 2-4 کروڑ روپے کا مال لیا، 60-70 لاکھ روپے کا مال لیا، ڈال لو، اب جناب ادائیگی نہیں ہو رہی کیونکہ بھائی حالات خراب ہو گئے، لوگوں نے خریداری نہیں کی، اب وہ جو پیسے مانگ رہا ہے وہ پیسے نہیں دے رہے، اب دکان بیچیں کیا کریں؟ جھوٹ بول دیں گے، پھر دھوکہ دے دیں گے تو کیا کر دیں گے؟ معاذ اللہ تعالیٰ کی پناہ، یعنی اپنی چیزوں کو آگ لگا دیں گے، اور پھر جناب وہ انشورنس کمپنیوں کی طرف چلے جائیں گے، وہ کتنے پھر اور حرام کاموں میں پڑیں گے۔ واللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ارے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، تمہیں کیا ہو کیا گیا یار؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے نا یار، مرنے والے کا یوں جیتے ہیں، اس طرح پیسے کھا کر، اس طرح قرضے لے کر، اس طرح قرضوں کا بوجھ لے کر، اس طرح یار یہ کچھ جینا ہے یار؟ یہ ٹینشن کا جینا ہے، یہ پریشانیوں کا جینا ہے؟ سکون سے جیو یار، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر بس کریں، صبر کریں، قرضوں کی طرف نہ جائیں۔ نہیں ہے آسائشیں تو نہیں ہے بھائی، نہیں ہے میرے مقدر میں آسائش تو نہیں ہے اس کے مقدر میں آسائش تو ہے۔ قناعت پھر کس شے کا نام ہے؟ اللہ نے جو دیا ہے اس پر بس کرے، صبر کریں۔ بھوکے تو نہیں رہ رہے نا، کھانا کھا رہے، محنت مزدوری کریں اور ہاتھ پیر ماریں، کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں قرض میں نہ جائیں، حتی الامکان کوشش کریں قرض میں نہ جائیں۔ بہت مجبوریاں ہوتی ہیں قرض لینے کے حوالے سے، پھر وہ مجبوریاں الگ ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کرے کہ ایسا معاشرہ ہمارا بن جائے کہ جو قرض سود پر نہ دیتا ہو۔ یار قرض دینے والے رحم دل تو بنے، قرض دینے والے کتنے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور بس کوشش کرے قرض نہ لیں، قرض نہ لیں، بس نیت کریں قرض نہیں لیں گے، اور جن کے چھوٹے موٹے قرض ہیں جن کے بڑے قرض ہیں وہ بھی ادا کریں، اور نیت کریں یہاں سے کہ جتنی بھی ہم یہ پیسے کھا کر دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بیوی بچوں کو نہیں پتہ کہ ہمارے باپ پر، ہمارے گھر والوں پر کتنا قرضہ ہے۔ اچھا قرضہ ہوتا ہے پھر بھی ہاں ادا کرتے، یہ بھی لے لو نا، ادا کر دیں گے، یہ ارے کہاں سے ادا کرو گے بھائی؟ کہاں سے ادا کرو گے؟ کون سا خزانہ نکل جائے گا زمین کھودو گے تو؟ کہاں سے ادا کریں گے؟ یعنی ادا کرنے کی بھی مینٹلٹی نہیں ہوتی، اگلے کو دھکے کھلاتے رہو، دے دیں گے نا، ارے کھا تھوڑی گئے، بھاگ تھوڑی گئے، دے دیں گے نا۔ کیوں؟ داڑھی میں ہاتھ ڈال کر تھوڑی پکڑ کے تو قرضہ لیا تھا، ارے دے دو یار، یقین مانو دے دو یار، ارے مہربانی کرو دے دو یار۔ اور آج بیچارہ لینے کے لیے آیا ہے تو کیا ہے، کھا تھوڑی جائیں گے؟ منع کر دو، نہیں ہے، جاؤ ٹائم لے کر آیا کرو۔ ارے یار وہ تو پھنس گیا آپ کو قرضہ دے کر بیچارہ، یار پھنس گیا۔ یعنی کئی قرضہ دینے والے جو شریف لوگ ہیں، جو قرضہ دینے والے، وہ تو پھنس جاتے ہیں۔ 5, 10, 15, 20 ہزار روپے، 25, 30 ہزار روپے بعض اوقات قرضہ لوگ دیتے ہیں نارملی طور پہ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی مطلب سارے کو سود پر ہی قرضہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کچھ قرضہ دے دیتے ہیں۔ آپ
کوئی رحم آ جاتا ہے دل میں, گھر میں کوئی 25-50 ہزار روپے بعد اوقات پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ضرورت مند آتا ہے تو کہتے ہیں یار 2 مہینے میں لے لینا, یار بہت مجبوری ہو گئی ہے. تو گھر میں بیچارے نے کوئی مجبوری میں, پریشانی کی حالت میں گھر میں سیونگ کی بھی ہوتی ہے, نکال کے دے دیتے ہیں آپ کو کہ یار یہ لو, یا دے دینا 2 مہینے میں, یار مجھے ضرورت پڑے گی. یار بولا نا یار 2 مہینے تو میں نے بہت آگے کی بات کی یار, بہت آگے کی بات کی, تاکہ تم کو پریشانی نہیں ہو. میں یار 15 سے 20 دن میں دیے یار, تم کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں نا یار, ایسی مدد کی یار, اللہ آپ کو جزا دینے, دعائیں دیں گے, سب کچھ دیں گے. اب یہ 2 مہینے تو 2 مہینے, 2 مہینے کے 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے. اب جناب وہ تو گیا نا, گھر والے الگ پریشانی, اس نے جو بیچارے نے ایمرجنسی کے لیے یا کسی کام کے لیے پیسے رکھے تھے وہ الگ ہو گیا. اب یار ایسا کرتے ہو, یار ایسا کرتے ہو, کون کس پر پھر مہربانی کرے گا اور دل میں رحم پیدا ہوگا. ایسے ہو رہے واقعات کو میں کوئی ڈھکی چپی باتیں بھی نہیں کر رہا, کوئی آپ کو کوئی نئی اسٹوریاں بھی نہیں سنا رہا ہوں. یہ جو معاشرے میں جس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ شاید مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی یوں مطلب کہ صاف صاف انکار کر دے کہ نہیں یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کتنے ایسے ہوتے ہوں گے جن کی اس وقت میں نمائندگی کر رہا ہوں, اور کتنے ایسے ہو گئے جن کو میں آئینہ دکھا رہا ہوں کہ یار تم شرم کرو یار, خدا کا خوف کرو یار, کچھ نہیں کم از کم ابھی فون اٹھا کر بول ہی دو یار کہ یار معاف کر دو یار, میں تمہارا قرضہ لے کر بیٹھا ہوں, تم کو دھکے کھلائے, تمہاری اتنی دل آزاریاں کی ہے, تم کو اتنا پریشان کیا ہے, ابھی میں مدنی چینل پر سلسلہ دیکھ رہا ہوں, یار مجھے معاف کر دو یار. میں انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں, مہربانی کرو یار, یار ناراض نہیں ہونا, کچھ ایسا کر لو یار, ایسا کر لو. کیا پتا صبح آنکھ نہ کھلے یار, ایسا تو نہیں کرو, ستاؤ تو نہیں کسی کو یار, مہربانی کرو یار. پیسے جس کے آپ نے لیے ہوئے نا ان سے رابطہ کر لو, بھاگو نہیں یار. وہ ٹیلی فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تو موبائل فون بند کر دیا, تو نمبر آپ نے بدل دیا, تو جناب گھر بدل دیا, تو شہر بدل دیا, ملک بدل دیا, تو وہ جھوٹ بول دیا کہ یار لیا تھا تو وہ یوں ضائع ہو گیا, یہ ضائع ہو گیا, وہ ہو گیا. نہیں یار ایسا نہیں کرو یار, مہربانی کرو یار. میں یقین مانو بعض قرضہ دینے والے بیچارے, ادھار دینے والے, پیسہ دینے والے, یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور مطلب یہ بیچارے سنبھال کے رکھتے ہیں 10, 20, 25, 50 ہزار روپے, لاکھ 1.5 لاکھ روپے گھر میں رکھتے ہیں, مگر ضرورت کے تحت کسی کی مدد کر بھی دیتے ہیں یار. میں جانتا ہوں کرتے ہیں, واقعی کرتے ہیں. اچھا آپ جنہوں نے مدد کی ہے نا, ان کے لیے ایک بہت تسلی کی بات بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تسلی کی بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا گیا, جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اس کے لیے ہر روز اس قرض کی مثل صدقہ کرنے کا ثواب ہے. پھر میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے روزانہ اتنا ہی مال 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پہلے تو میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے ہر روز اس قرض کی مثل صدقہ کرنے کا ثواب ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے ہر روز اس قرض سے دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے روزانہ قرض کی مقدار کے برابر مال صدقہ کرنے کا ثواب تو قرض کی ادائیگی کا وقت آنے سے پہلے ملے گا. کہ ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے, ڈیٹ نہیں آئی ہے, پہلے ملے گا. اور جب ادائیگی کا وقت ہو گیا پھر اس نے قرض دار کو مہلت دی تو اسے روزانہ اتنا مال 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن میں نے یہ جو روایتیں پڑھی نا, اس میں تنگ دست کو مہلت دینے کے حوالے سے اور جس کو قرض دیا ہے اس کے ساتھ نرمی کرنے کے حوالے سے تو ہے, مگر یہاں میرا موضوع یہ تو میں نے ضمناً جو دے رہے ہیں ان کے لیے میں نے کہا چلو ایک تسلی کی روایت, اور بھی ماشاءاللہ اس طرح کی روایتیں اب تسلی رکھیں میں بیان کروں گا. لیکن جو لوگ قرض لے کر تنگ دست نہیں ہیں, فراڈ کرتے ہیں, میں ایک تعداد ہے, فراڈ کرتے, دھوکہ دیتی ہے, ستاتی ہے, تنگ کرتی ہے, اور اس کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کرتی ہے, میں ان لوگوں کو خدا کا خوف دلا رہا ہوں کہ اگر اس حالت میں مر گئے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے. یہاں مطلب یہ اگر ورثہ کے پاس آئے گا تو ہمارے ورثہ کی ایسی تربیت و تعلیم تھوڑی ہے جو ہمارا قرض دے دے گی. تو باس واقعی یعنی میں تو پرسنل دیکھا ہے یار, پرسنل دیکھا ہے. کیا میں مثال عرض کروں, میں کو بالکل پریکٹیکلی پرسنل دیکھا ہے. یعنی لوگوں کے لاکھوں روپے چڑھے ہوئے ہیں,
اور فون کر رہے ہیں میں فیملی کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں، دعا کرنا، میں نے آپ کو دعا کے لیے فون کیا، اور وہ اگلا میرے سامنے کہہ رہا ہے یار میرے اتنے لاکھوں روپے قرض آپ کے پاس ہے، وہ تو دے دو، ڈیٹوں پہ ڈیٹیں نکل گئی ہیں. اس کا بتاؤ یار، نفلی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ، نفلی عمرے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دیگر آپ اس طرح کے کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا جن کا قرضہ چڑھا ہوا ہے ان کو پہلے پیسے دے دو نا یار. ایک شخص آپ سے 2 4 5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، اس کے سامنے اب نئی نئی گاڑیاں لے کر آ رہے ہیں، اس کے سامنے اب نئے نئے موبائل فون لے کر آ رہے ہیں، اس کے سامنے اب نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، اس کے سامنے سب کچھ کر رہے ہیں یار. یا اوروں کو بھی کاٹ رہے ہو، اوروں سے بھی قرضہ لے رہے ہو، اوروں کو بھی ٹھگ رہے ہو، کیا کر رہے ہو آپ؟ بھائی جان نہیں کرے ایسا یار، نہ کرے، لوگ دے کرے، ادا کر دو یار، مہربانی کرو یار. ہاتھ جوڑ رہا ہوں یار، ان کی طرف سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کی بھول ہو گئی کہ آپ کو قرضہ دے دیا یار، اب معاف کر دو. ایسا رہنے دو کہ لوگ ضرورت مندوں کو قرضہ دیں. لوگوں نے ضرورت مندوں کو قرضہ دینا بند کر دیا ہے، اعتماد ختم کر دیا لوگوں کا، لوگ نہیں قرضہ دے رہے یار، ڈر گئے ان لوگوں کی وجہ سے جو دھوکہ دیتے ہیں. جو واقعی تنگ دست ہے، جو واقعی مجبور ہے، بیچارہ نہیں دے سک رہا، اس کے لیے بالکل مہلت دیں آپ. میں آپ سب کو عرض کر رہا ہوں جنہوں نے قرضہ دیا ہے، بلکہ قرضہ دیں. میں تو آپ کو قرضہ دینے کا بھی عرض کروں گا کہ مہنگائی اور ضرورت اتنی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ قرضہ دیں اور بالکل قرضہ دیں، اور قرضہ دینے والے کو مہلت بھی دیں کہ انشاءاللہ قرضہ دینے والے کو قرضہ دینے کا ثواب بھی ملے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 طرح کے مومن بندوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں اور جو نعمت چاہیں اختیار کریں. نمبر 1، مقتول کے ورثہ جو قاتل کا خون معاف کر دیں. مقتول کے ورثہ جو قاتل کا خون معاف کر دیں. نمبر 2، جو حاجت مندوں کو قرض دیں. نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد شریف پڑھا کریں، یعنی سورہ اخلاص پڑھیں. تو ان کے لیے بشارت کیا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں. تو قرض دینے، اس میں قرض دینے والے بھی ہیں، تو قرض دینا چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے. اور بھی بہت ساری یہاں تفصیل موجود ہے. تو قرض دیں اور قرض دینے والوں کو مہلت دیں، کیونکہ یہاں پریشانی بہت ہے. اب میں تھوڑا دوسری طرف آ رہا ہوں. یہاں پریشانی بہت ہے کہ لوگ پریشان ہیں اور لوگ قرض لینے پر بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں آمدنیاں کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، سیلریز کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں. سیلریز کیسے بڑھیں؟ میں ہر ادارے کا تو نہیں کہتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں بعض ایسے اہل ثروت یا سرمایہ دار قسم کا طبقہ ہو جو مجھے اب بھی یا بعد میں کبھی سن لے. میں ان سب سے مدد التجا کرتا ہوں. آپ کی فیکٹری میں، آپ کے ادارے میں 50 60 70 100 200 500 1000 1200 جتنے بھی ملازمین کام کرتے ہیں، ان کی آپ نے جو بھی ایک سیلری ہے وہ آپ نے فکس کی ہے. لیکن اس کے اگینسٹ آپ دیکھ لیجئے آپ کی اپنی ماہانہ آمدنی کتنی ہے. آپ کو پتہ ہے جب ان کی سیلری بڑھاؤں گا تو ایک کی اگر میں 500 روپے بھی سیلری بڑھاتا ہوں تو میرے لاکھوں روپے کے ایکسپنسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ اگر آپ اپنے ریشو آف پروفٹ میں تھوڑا کم کرتے ہیں، اس سے آپ کی زندگی کو خاص متاثر نہیں ہوگی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے بہت بڑے بڑے جو بینک بیلنس بن رہے ہیں وہ بہت ساری آپ کی آسائشوں کے ذرائع ہیں، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی بہت کمی آ جائے، آپ کی مطلب کہ جو بھی جس طرح کی چیزیں کمی آ جائے. لیکن ایک ہمدردی کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے تحت کام کرنے والوں کی جو آپ کے امپلائیز ہیں ان میں واقعی غریب ہیں، 15,000 12,000 10,000 والے لوگ بھی ہیں، اگر ان کی سیلریز آپ بڑھا دیتے ہیں، ان کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں، آپ کا ریشو آف پروفٹ تھوڑا ہو سکتا ہے کم ہو جائے، آپ کے ایکسپنسز میں اضافہ ہو جائے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح آپ کتنوں کو خودکشی سے بچا سکتے ہیں، کتنوں کے گھروں کی آپ نارملی طور پر کفالت بھی لے سکتے ہیں، یعنی کتنوں کی ضرورت پوری کر کے بعضوں کی کفالت لے سکتے ہیں. ایسے کئی ملازمین ہوتے ہیں کہ جن کی مطلب مثال کے طور پر 10 ایسے افراد ہو گئے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، جن کی مہینے کی آمدنیاں چاہے وہ ٹھیک ہے آپ کے ملازمین نہ بھی ہوں، کوئی بھی ہو معاشرے کے، آپ جانتے ہیں کہ جناب ان کی آمدنیاں 10-12 ہزار روپے ہے، لیکن گھر کے اخراجات نارملی طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ 20-25-30 ہزار روپے ہوں گے. تو کچھ نہ کچھ ان کی مدد کا اکاؤنٹ بنا دیں.
گھروں میں پہنچا دیں. اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں, ریاکاری سے بھی بچیں, حب جاہ سے بچیں, اپنی واہ بھی نہ کرائیں, اور ان لوگوں کو بھی رسوا نہ کریں, ان لوگوں کو بھی ایکسپوز نہ کریں کہ جناب میں ان کی مدد کر رہا ہوں. پلیز خدا کا واسطہ مطلب اس چیز کا اہتمام کریں تاکہ سفید پوش لوگ, وائٹ کالر لوگ یہ آپ کی مدد لے کر یہ معاشرے میں رسوا نہ ہو جائیں. بہت ساری چیزوں پر احتیاط کیجیے گا. تو اس طرح مطلب کہ آپ اگر اپنا وہ کریں گے تو نہ جانے کتنے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا ایک فگر رکھتا ہوں کہ کتنی سیلری والوں کے لیے کس کس طرح کے اخراجات سے کتنے کا گھر چلتا ہے. پھر وہ مہینے کے آخر میں آ کر مقروض بیچارے ہو جاتے ہیں, قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ان کو قرض سے بچا سکتے ہیں. جو دکاندار بڑی مہنگی مہنگی چیزیں بیچتے ہیں وہ چاہیں تو ان کو بچا سکتے ہیں. یعنی آپ کی اپنی فیملی جتنی چاہے آسائش کی طرف چلی جائے, لیکن اگر امت کی اس کیفیت پر غور کریں, اگر آپ ان کی تھوڑی سی ہمدردی رکھتے ہیں تو براہ کرم نیچے آ جائیں, ریٹ نیچے لے آئیں, مارکیٹ کا تھوڑا سا وہ نیچے کی طرف لائیں. انشاءاللہ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے. اور بھی بہت سارے اس میں مدنی پھول بیان کیے جا سکتے ہیں. میں آپ کی کالیں لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زہیب اتاری. ایسا مجھے ایک ایسے خاندان کے بارے میں بتایا گیا جو قرض لینے کی وجہ سے تباہ حال ہے. اس خاندان کے سربراہ کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ اور بچے اس کی جمع شدہ رقم پر گزارا کرتے رہے. بچے چونکہ چھوٹے تھے, آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا. بالآخر جمع پونجی ختم ہونے کے بعد انہوں نے قرض لینا شروع کر دیا. قرض اتنا بڑھ گیا کہ قرض خواہ نے ان کے مکان پر قبضہ کر دیا, اور اب یہ اپنے ہی مکان میں بطور کرایہ دار انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل آسانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ان سمیت جتنے بھی مسلمان قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اور جنہوں نے قرض دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی رقمیں جلدی واپس مل جائیں. اللہ تعالیٰ اس کے بھی اسباب پیدا فرما دے. قول صلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب میرا بھی کپڑے کا مناسب کاروبار تھا, لیکن بس وہ دنیا کی لالچ نے مجھے بھی گھیرے میں لے لیا. میرا بھی دل کرا کہ میں بھی اپنے کاروبار کو بڑھاؤں, تو اس لیے میں نے بھی قرض لیا. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا اور میں مقررہ وقت پر قرض کی ادائیگی نہ کر سکا. اس وجہ سے قرض دار بار بار میرے گھر پر آتے, میری دکان پہ آتے اور مجھے دھمکیاں بھی دیتے تھے. اس وجہ سے میرے گھر والے بھی بہت پریشان ہو گئے اور میرے والد صاحب بھی دل کے مریض کے شکار ہو گئے. ایک طرف تو یہ قرضے داروں کی ٹینشن, دوسری طرف پھر والدہ اور والد صاحب کی بیماری کی ٹینشن. میرا بھی دل چاہا کہ میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں, اور میں ایک دفعہ بھاگ بھی گیا تھا. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ اسباب بن گئے, لیکن تاحال میرے والد صاحب کا بھی بائی پاس آپریشن ہوا, والدہ بھی بہت بیمار ہو گئی. یہ قرضہ لینا آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہ بہت بڑی ٹینشن ہے. بہت بڑی ٹینشن ہے. بہت مجبوری ہونا, تب جا کر وہ بھی کیلکولیشن کے ساتھ ترکیب بننی چاہیے. اور وہ لوگ جو دے سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں, ان کو کرنی چاہیے. اور اب جیسے بعض لوگ واقعی قرضہ لے لیتے ہیں لیکن تنگ دست ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, لاس ہو جاتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے. پھر قرض دینے والے کو چاہیے کہ وہ پھر نرمی کا بھی راستہ اختیار کریں, مہلت دینے کا راستہ اختیار کریں, تاکہ مطلب یہ بھی ایک ثواب کمانے کی صورت ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, میں حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک شخص آپ کو دیکھ کر چپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا. جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ نے اسے پکارا, وہ آیا تو پوچھا کہ تم نے راستہ کیوں بدل دیا اور کیوں چپ گئے؟ اس نے عرض کی میں آپ کا مقروض ہوں, میں نے آپ کو 10,000 درہم دینے ہیں جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے, اور میں تنگ دست ہوں, آپ سے شرماتا ہوں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے سبحان اللہ, میری وجہ سے تمہاری حالت ہے, جاؤ میں نے تمہیں قرضہ معاف کیا اور میں اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ کرتا ہوں, اب آئندہ مجھ سے نہ چھپنا, اور سنو جو خوف تمہارے دل میں میری وجہ سے پیدا ہوا مجھے وہ بھی معاف کر دو. کیسے عمدہ اخلاق تھے ہمارے امام اعظم کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کثرت سے قرضہ دیتے تھے اور کثرت سے معاف کر دیتے تھے. ہو سکتا ہے یہ واقعہ سننے کے بعد
کئی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین ہوں کہ جنہوں نے قرضہ دیا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ وسعت دی ہے کہ آپ چاہیں تو قرضہ معاف کر سکتے ہیں، چاہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، ہو سکتا ہے دی ہے. اٹھائیے فون اور کر دیجئے کہ وہ جو میرا قرضہ تھا نا میں نے آپ کو معاف کر دیا، میرا قرضہ تھا میں نے آپ کو معاف کر دیا. یہ اٹھائیے فون اور کہہ دیجئے کہ وہ جو قرضہ تھا نا وہ میں نے، آپ ٹینشن مت لینا، بس دے دینا، ٹھیک ہے، آئے تو دے دینا، ہاں آئے تو دے دینا، وہ معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کو پریشان. دیکھو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے آپ کے سامنے انداز رکھا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیا پتا کہ آپ کا ایک فون، یعنی ایک شخص ٹینشن اور پریشانی میں ہو، خدا نہ خواستہ سوچ رہا ہو کہ یار میں گھر والوں کو مار دوں گا، بیوی بچوں کو مار دوں گا، خودکشی کر لوں گا، اور آپ کا ابھی کا ایک فون، ابھی کا ایک میسج ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی بچا لے، کسی کے گھر کو تباہ ہونے سے بچا لے، کسی کے گھر میں خوشحالی پیدا کر دے. آپ کا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا لیکن کوئی شخص حرام کی موت مرنے سے بچ سکتا ہے. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا، ہاں البتہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا اگر مقروض خوشحال ہو تو قرض لینا اور تنگ دست ہو تو مت لینا بلکہ درگزر کرنا اور مزید مہلت دے دینا. ایک کاش میرا رب بھی ہم سے درگزر فرمائے. چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تو نے کبھی کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں. ہاں البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور جب اپنے خادم کو قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا تو اسے کہا کرتا تھا خوشحال ہو تو لے لینا مگر تنگ دست سے مت لینا بلکہ درگزر کرنا، ہو سکتا ہے کہ اسی کے سبب اللہ ہم سے بھی درگزر فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا. یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں اور کوئی بخشش کی صورت ہو جائے، یا مہلت دینے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو قرض دیا ہے یہ آپ کے لیے صدقہ بنتا چلا جائے. ایک روایت میں جس نے قرض کی ادائیگی کے وقت سے پہلے تنگ دست کو مہلت دی، یعنی ٹائم نہیں ہوا اب آپ ٹھیک ہے دے دینا، تھوڑا بولا بڑھا دو، مہلت دی، اس سے روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اب آپ نے کسی کو 2 کروڑ روپے قرضہ دیا ہوا ہے، کیا 2 کروڑ روپے روزانہ صدقہ کر سکیں گے؟ مہلت سے ہو سکتا ہے کہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے. اور جس نے وقت ادائیگی کے بعد مہلت دی اس سے روزانہ اس سے دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. کر لیں تو صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. دی اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو وسعت دی ہے، قرضے دیے ہوئے ہیں، کتنوں نے ملازمین کو قرضے دیے ہوئے ہیں 10-20 ہزار روپے. وقف کے اداروں کا الگ ہوتا ہے، وقف کا ادارہ معاف نہیں کر سکتا. جو وقف کے ادارے ہوتے ہیں اوقاف وہ معاف نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہوتے. لیکن کئی لوگ ہوتے جو مالک ہیں، ان کا اپنا روپیہ ہے، انہوں نے کسی کو 10,000 کسی کو 5,000 کسی کو 20,000 کسی کو میڈیکل کے نام پر کس کے نام پر آپ نے دیے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ تنگ دست ہو، اس کو مہلت دے دیجئے. نہیں تو کٹوتی، وہ بیچارہ آپ اس کو کٹوتی کر رہے ہوں گے کہ اس کے وہ تنخواہ میں سے 1,000 1,500 روپے کاٹ لیتے ہوں گے. تو ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اصولی طور پر جو بھی آپ نے طریقہ کار شریعت کے مطابق طے کیا اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر آپ ایک اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ میری فیکٹری میں جنہوں نے بھی لیے تھے قرضے 20-25-30 لاکھ روپے بنے گے نا، 10 لاکھ بنے گے، 5 لاکھ بنے گے، 1 لاکھ بنے گا، 2 لاکھ بنیں گے، 50,000 بنیں گے، معاف کر دیجئے یار. کیا عجب کہ یہ معاف کرنا آپ کے رزق میں برکت لے آئے، آپ کے کاروبار میں برکت لے آئے. آپ کی کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، کتنی آفتیں، کتنی بلائیں آپ کے سروں پر آ رہی ہوں. کیا پتا کہ صرف یہ کہنا ان کے گھر میں سے، ان کے گھر والوں کے، تو ماں باپ کے، تو بچوں کے ہاتھ اٹھ جائیں آپ کے لیے دعا کے لیے کہ یا اللہ ہمارے سیٹ کو سلامت رکھ، اس کو پریشانی سے بچا. کیا پتا کسی کی دعا آپ کے بچے کے کام آ جائے، آپ کے گھر والوں کے کام آ جائے، آپ کے کاروبار کے کام آ جائے، آپ کی پریشانیوں کے کام آ جائے. کیا پتا، کیا عجب لوگ پریشان ہیں. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک موٹا فکر، ہم نے چند لوگ اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا. مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کی ماہانہ آمدنی 19,000 روپے ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس یہ پرچہ ہے، ہم نے لکھوایا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہم نے لکھوایا ہے. یہ دیکھیے، یہ آج کے ہم نے اس کی تیاری کے طور پر یہ کام کیا ہے.
یہ دکھائیے ذرا آنر کیجئے, ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے اس کا ایک بنایا. پھر یہاں ہم نے ان کے فگر لینے شروع کیے ہیں. اب ایک شخص ہے جس کی آمدنی 19,000 روپے, ہم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مطلب گھر کے حساب کتاب سے بتائیں. گھر کا راشن 4,000 روپیہ, دودھ 2,500 روپے, کرایہ 1,500 روپے, تمام بل یوٹیلیٹی بلز 1,000 روپے, تعلیمی اخراجات 2,000 روپے, سفری اخراجات اس میں لکھے نہیں, حالانکہ سفری اخراجات بھی ہوتے ہیں, پیٹرول, ٹرانسپورٹیشن, بس وغیرہ یہ وہ, بیماری وغیرہ کے اخراجات ماہانہ 3,000 روپے. اچھا, نارمل شادی اخراجات جیسے عموماً آدمی شادی بیاہ میں آتا جاتا رہتا ہے نا, خوشی غمی کے موقع پر تو کتنا کچھ 3,000 روپے. سالانہ کپڑوں پہ اخراجات 5,000 روپے. گھر کی ضروریات جیسے صابن وغیرہ, جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کا انہوں نے 3,000 روپے لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے ٹوٹل 29,000 روپے کہ اس میں ماہانہ ان کو کتنا قرض لینا پڑتا ہے, 4,000 روپے. 4,000 روپے قرض لینے کے باوجود بھی ان کا ٹوٹل جو گرانڈ ٹوٹل بنتا ہے یہ 29,000 بن رہا ہے, 29,000 روپے. ان کی ماہانہ آمدنی 19,000 روپے. یہ 4,000 روپے قرض لے گا بھی تو یہ قرض اتارے گا کہاں سے, نمبر 1. اچھا, ایک سے ہم نے لیا اس کی آمدنی 23,000 روپے, گھر کا راشن 8,000 روپے, دودھ 1,200 روپے, یہ 2,500 روپے. اب دیکھیں افراد کے بدلنے پر, لوگوں کے تھوڑا بہت کھانے پینے کے انداز کے بدلنے پر بھی ان کے بجٹ میں 19% کا فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کرایہ 8,000 روپے, تمام بل 2,000 روپے, سفری اخراجات 2,000 روپے, انہوں نے تعلیمی اخراجات لکھے ہی نہیں ہیں, بیماری وغیرہ کے اخراجات 2,000 روپے, اور سالانہ کپڑوں وغیرہ پر 8,000 روپے, گھر کی ضروریات وغیرہ پر یہ 500 روپے. اچھا, آپ کو کتنا, ان کو کتنا قرضہ لینا پڑتا ہے, تو ان کو بھی 6 سے 8,000 روپے ماہانہ قرضہ لینا پڑتا ہے. اچھا, اس طرح ہم نے ایک اور لیا تو ان کی آمدنی 25,000 روپے, گھر کا راشن 8,000 روپے, دودھ 1,500 روپے, کرایہ 7,000 روپے. اچھا, تعلیمی اخراجات 3,000 روپے, سفری اخراجات 5,500 روپے, بیماریوں کے اخراجات 1,000 روپے, شادی بیاہ پر نارمل اخراجات وغیرہ وہ ایک الگ ہے. تو سالانہ کپڑوں پر اخراجات 20,000 روپے, تو گھر کی دیگر ضروریات پر 4,000 روپے. تو یہ انہوں نے ٹوٹل 29,000 روپے کا اپنا وہ بنا کر دیا. تو کوئی 5,000 روپے لاس میں جا رہا ہے, کوئی 10,000 روپے لاس میں جا رہا ہے, کوئی 15,000 روپے لاس میں جا رہا ہے, مختلف قسم کے لاسز چل رہے ہیں. یہ سارے ہم نے یہ بنائے, اتنے سارے ہمارے پاس لوگوں کی وہ ہم نے ایک سروے کیا کہ سروے کے بعد پتہ چلے کہ ہے کیا. اچھا, اب آئیے دوسری طرف, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اوسطاً تنخواہ کم و بیش 25,000 روپے, جبکہ دنیا بھر میں لیبر اور تنخواہوں کے حوالے سے پاکستان اس وقت 70ویں نمبر پر ہے. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں مزدور طبقے کی تنخواہ 12 سے 15,000 روپے ہے. ملک میں غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد دگنی ہو گئی ہے. اچھا, یہ ہو گیا. اب مزید اگر ہم اس کی تفصیلات پہ جاتے ہیں تو میں بالکل آپ کے فیملی اور گھر کی باتیں کرنے کے لیے اس وقت بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. اب 6 سے 7 بچوں کے تنہا کفیل جو ملازم پیشہ شخص ہوتے ہیں, ان کی گھروں کی کفالت کا بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. 12-15 ہزار روپے, 20,000 روپے اگر گھر کی آمدنی ہو تو مکان کا کرایہ, بجلی کا بل, بچوں کے ڈاکٹروں کی فیس, اسی طرح مطلب کہ ٹرانسپورٹیشن کا مسائل, اسی طرح دیگر کپڑے وغیرہ لینے وغیرہ, خوشی غمی کے موقع پر, عید وغیرہ, شادی بیاہ کے موقع پر چیزیں لینا کرنا. اچھا, پھر یہ کہ وہ راشن, کچن ایکسپینسز جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے بارے میں اگر یہ سارا جو سروے رپورٹ جو میرے سامنے ہے تو یہ بڑا عجیب و غریب یہاں سروے لکھا گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوگا کیسے. مثال کے طور پر زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے مطابق کم سے کم ماہانہ اخراجات 20 سے 25,000 تک ہیں, جو انتہائی سادگی کے ساتھ تحت زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گھر کے اخراج, مکان کا کرایہ 4,000 روپے کا آپ ایوریج لے لیجئے, بجلی کا ماہانہ خرچہ 1,500 روپے کی ایوریج لے لیجئے. اچھا, اسی طرح مطلب کہ گیس وغیرہ کے بل, اب سردی آتی ہے تو زیادہ گیس جلتی ہے, 800 روپے. گھی کے اخراجات, تو مسالے وغیرہ کے اخراجات, یہ سارے اخراجات نارملی ملائیں تو ٹوٹل جو میرے پاس ہے اس میں دودھ کی پتی, چینی 5 کلو اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ٹوٹل اخراجات ہیں تو یہ 20,000 سے اوپر کے تو اخراجات نکل جاتے ہیں.
اس میں دیگر جو مہمان گھر میں آ جائیں تو ان کے لیے کیا پکا کر کھلائیں گے, تو دیگر بیماریاں اللہ نہ کرے آ جائیں تو پھر کیا کریں گے, دواؤں کے لیے کیا کریں گے, ڈاکٹروں کی فیس کیا کریں گے, پھر ڈاکٹر بھی لیبورٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس کا کیا کریں گے. تو اگر یہ سارا ہم دیکھیں تو اس وقت واقعی گھر چلانا یہ آسان نہ رہا. پھر ایسا شخص مہینے کے آخر میں 20-25 تاریخ کو جب ہو جاتی ہے تو اس کے عموماً جیب میں کچھ نہیں ہوتا, نہ گھر میں ہوتا نہ جیب میں ہوتا ہے. اب اس کو دینے پیسے, اب کیا کرے, اب یہ قرضہ لیتا ہے. قرضہ لیتا ہے تو تنخواہ ملتے پہلے وہ اپنے 5-7 ہزار روپے 10 ہزار روپے جو بھی قرضہ لیا ہے وہ اتارتا ہے. اب ویسے 20 ہزار کی تنخواہ تھی, 5 ہزار روپے نے قرضہ دیا تو دوبارہ وہ 15 ہزار پہ کھڑا, یعنی یوں زندگی کا سائیکل چلا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں آ رہی ہیں اس کا کوئی ہمیں حل نکال کے دینا پڑے گا. ہم کو سلسلہ اس لیے نہیں کر رہے کہ جناب ہم کو عدد و شمار بتا دیں, نہیں, حل نکالنا پڑے گا. بے روزگاری کے حالات کو بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا. روزگار کے مواقع کیسے بڑھیں, انویسٹمنٹ کیسے بڑھے, جو سرمایہ دار طبقہ ہے یہ اپنے تجوری کے دروازے کھولے اور ان نوجوانوں کی مدد کرے, ان گھروں کی مدد کرے. ان میں تو نہ جانے کتنے سادات ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت عطا فرمائے, کتنے سید گھرانے ہوں گے. اچھا, جن کی بیٹیاں بڑی ہو گئیں, جن کی آمدنیاں نہیں ہیں, وہ کیا کریں, وہ کتنی پریشانی ہے. کال چلاتے ہیں, اس کے بعد ایک عوامی تاثرات بھی ہیں, وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں. میں محمد منیر, انڈیا کا رہنے والا, بمبئی کا. حاجی عمران بھائی, انشاءاللہ جوجل میں جس کو بھی قرضہ دیا ہوں انشاءاللہ میں آپ سے معاف کر دیتا ہوں, اور جس سے بھی میں قرضہ لیا ہوں انشاءاللہ جوجل میں پوری نیت کرتا ہوں دینے کی, پوری نیت ہے میری. انشاءاللہ میں سب کو دینے کی قرضہ جو بھی جس سے بھی لیا میں دے دوں گا, اور میں نے جس کو دیا ہوں انشاءاللہ میں پورا معاف کرتا ہوں. میں کسی سے کچھ بولنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ. آپ کا جو موضوع جو چل رہا ہے ابھی عمران بھائی, بہت اچھا لگا مجھے. اللہ جل کے لیے بہت اچھا ہے. میں جدہ رہتا ہوں یا نوکری کرتا ہوں, میں اللہ کا کرے بہت آپ کا جو موضوع دیکھ کے ہاتھ میں بہت وہ ہو گیا, میرا دل بھی تکلیف ہے. انشاءاللہ میں کسی کا ابھی قرضہ نہیں رکھوں گا, اور نہ میں جس کو بھی دیا ہوں انشاءاللہ میں معاف کر دوں گا. اور عمران بھائی خاص طور سے میری خصوصاً طور سے دعا کیجیے, اور مدنی چینل کو سب کو میرے طرف سے بہت سلام. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جن کے قرضے آپ نے معاف کیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. جس طرح آپ نے درگزر کیا اللہ تعالیٰ آپ سے بھی درگزر فرمائے, مجھ سے بھی درگزر فرمائے. معاف کر دیجئے جس طرح انہوں نے معاف کیا, معاف کر دیجئے. اور انہوں نے معاف کرنے کے ساتھ یہ بھی نیت کی کہ میں نے جسے قرضہ لیا میں اب اس کو ادا بھی کروں گا. ادا بھی کر دیجئے, رابطے کر لیجئے. اگر چھوٹے موٹے قرضے معاف کر سکتے تو میری مدد التجا کر دیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک اعلان, آپ کا ایک فون, آپ کا ایک میسج کسی کو مرنے سے بچا سکتا ہے. کتنی بیوہ عورتیں قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوتی ہوں گی. کتنی مائیں اپنی بچیوں کو دیکھ کر بیٹھی ہوئی ہوں گی کہ کیا کرے, قرضہ ادا کرے کہ ان بچیوں کی شادیاں کرے. اے سرمایہ دار طبقہ, تو کچھ کرو. کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے جمع آپ کے پاس ہیں, آپ کے اپنے. کچھ کرو یار, بہت غربت ہے. پوری زکاتیں دو, جن کی زکاتیں حقداروں کو زکاتیں دے دو یار. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفری صدقات کی کتنی ترغیب دلائی ہے, اور قرآن مجید میں کتنے پیارے پیارے ارشادات خرچ کرنے کے آتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. کتنی غربت ہے یار, کتنی غربت ہے. آپ آئے دن نئے ماڈل کی کار لے لیتے ہو, آئے دن نئے مطلب کہ فیشن کے کپڑے, مطلب جس کی گھر کی آمدنی 20-25 ہزار روپیہ ہے تو آپ کے تو کئی گھروں کے اندر مہینے کے مطلب کہ 1.5 لاکھ روپے کے تو خالی کپڑے آ جاتے ہیں. 20-25 ہزار روپے کے تو وہ سوٹیں آ جاتی ہیں, ایک لیڈیز سوٹ.
میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے نا، نا، یہ تو میں ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں. تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. تو کسی کی تکلیف دور کرو گے، اللہ تمہاری تکلیف دور کرے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے، کیسا تعلق ہے آپس میں ہونا چاہیے. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کی، اللہ تعالی قیامت کے روز کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. معاف کر دیجئے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے کر سکتے ہیں. آپ بھی پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مہلت دے دیجئے، گنجائش دے دیجئے. صدقہ دینے کا ثواب، اتنی رقم ادائیگی کے بعد بھی مہلت دیں تو اسی کا دگنا صدقہ کرنے کا ثواب. اللہ اللہ اللہ، یہ کر لیجئے. کچھ تو کریں، آج کچھ کر لیجئے یار. بچا لیجئے اس قوم کو، بچا لیجئے خاندانوں کو. اور تم بھی رک جاؤ، مت مانگو قرضے، مت مانگو یہ اس طرح کی چیزیں. طرح طرح کے لوگ پریشانیوں میں مبتلا اپنے ہاتھوں ہو جاتے ہیں. عوامی تاثرات بھی ہمارے پاس، کس طرح قرضوں میں پڑ جاتے ہیں، قرضے لے لیتے ہیں. آئیے آپ کو کچھ عوامی تاثرات دکھاتے ہیں. لوگ قرض کیوں لیتے ہیں؟ پریشانی کی وجہ سے. ایک تعداد ہے کہ جو نا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی قرض لیتی ہے. حوث کی کھوپڑی. حوث کی کھوپڑی. ہاں، بڑھتی نہیں ہے. بڑھتی نہیں. ہاں. اب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بھائی اس کے بعد گاڑی تو ہم بھی گاڑی لیں، بڑے قرض اور لے کے لیں، لیکن لیں اس کے برابر آ جائیں. بندے کو اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھنا چاہیے. اب بندہ کما رہا 1000 روپے خرچ کر رہا، 2000 روپے تو ظاہر ہے قرض ہی لے گا وہ. یہ مجبوراً لیتے ہیں بھائی. جو انسان مجبور آ جاتا ہے نا، مجبور آ جاتا ہے. سود کوئی بھی نہیں کرتا ہے. جہنم کی آگ جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے بھائی. لیکن بہت مجبور ہو کے نا بچے بھوکا مر رہے ہیں، سود بھی لے لیتے ہیں. یہی ضروریات کی وجہ سے اپنے کسی کام کے لیے لے لیتے ہیں، یا کوئی اس پہ اور قرض ہوتا ہے اس کو چکانے کے لیے ہوتا ہے کہ جس کا قرض اتر جائے، اور اس لیے وہ دوسرے سے قرضہ لے کے سود پہ لے لیتے ہیں کہ چلو یہ ایمرجنسی میں اس کو پہلے دے دوں گا، اس کے ساتھ دیکھیں گے بعد میں. اسی وجہ سے وہ پھنس جاتے ہیں. پھر ادھر سے فارغ ہو جاتا ہے، مگر جو سود کا جو پاڑ سر پہ رکھ لیتا ہے، جو اس کو جو ہے نا اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثال ہے کہ اس وقت آپ کے بیٹے کے ایڈمیشن کے لیے 40,000 چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس وقت قرضہ لے لیں گے، ٹھیک ہے نا، اور 5 سال کے بعد جب وہ پڑھ کے نکلے گا تو وہ تو BE کر چکا ہوگا. مثال آج آپ قرضہ نہیں لیتے تو کیا وہ BE کر سکتا تھا؟ بیٹی کی شادی کرنی ہے اور آپ کو 2 لاکھ کی بھی ضرورت ہے اور آپ نے قرضہ لیا، وہ آپ نے 3 سال میں پورا کر دیا. کیا 3 سال تک اس کو آپ بٹھا کے رکھتے؟ بھائی آدمی پریشانی میں قرضہ لیتا ہے، ظاہر ہے اس کو کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس کے وسائل کم ہوتے ہیں اور اس کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ قرضہ لینے میں مجبور ہوتا ہے. میانہ روی کو چھوڑ دے جو انسان وہ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے کہ وہ اپنے ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو وہ یہ سود کا سہارا لیتا ہے. ضروریات تو انسان نے خود نے بڑھائی ہوئی ہے اپنی. قرضے لے کے اپنے شوق پورے کر رہا ہے الٹے سیدھے. پھر کہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو کہاں سے ہوں گی پوری؟ مین وجہ تو بے روزگاری ہے. بے روزگاری سے تنگ آتے ہیں، بندہ کچھ نہ کچھ کرنے کو چاہتا ہے، قرضے لیتا ہے یا کچھ بھی کرتے ہیں. اصل میں اپنے گھر میں سے کوئی جو بے روزگار ہے ان کے لیے کوئی اقدام کرتا نہیں ہے، تو نوجوان خود سے کچھ کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، بعد میں لاس ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، ان کو قرضوں کو پورا نہیں کر سکتے، پھر پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خودکشی جیسے اقدامات کرتے ہیں. قرض تو انسان مجبوری سے لیتے، لیکن انسان سے ہو سکا بغیر قرض میں چلے.
कोई इंसान का कोई एक पल का कोई भरोसा नहीं है। यानी बेरोजगारी की वजह से वो बंदा डेस्परेट हो जाता है कि यार मुझे कुछ करना है, तो वो भले सूद पे ही उसको कर्जा लेना पड़े वो ले लेता है। बिल्कुल, भले जितना भी सूद देना पड़े, सूद का सोचता नहीं है कर्जा लेते वक्त। आपने कोई ऐसा वाकया देखा या सुना हो कि कर्ज ना लौटाने पर उसने अपने आप को मार लिया, अपने बच्चों को मार दिया? जी देखा एक दफ़ा ऐसा मैसेज। ये मैं शाह फैसल का वैसे रहायशी हूँ, डिग रोड में। वो बहुत हालात से तंग था। ये हमारे आगे देखिए हमारे दूसरी गली में पीछे था, तो बाजार ट्रेन के नीचे आ गया। वहाँ पर वो बहुत तंग स्थिति में, बच्चों के 5 बच्चे थे, खाने के लिए नहीं था। बस उसमें 2 दफ़ा देखा उसने कि मुझे कि जो है ना कि यहाँ से अब जैसे कूद जाऊँ, कोई गाड़ी आई फिर रह गया, फिर कूद गया, फिर बच गया, फिर तीसरी दफ़ा में उसने अपने आप को ट्रेन के आगे मार ही लिया। तो है ये बात था कर्ज के ऊपर। लाज़मी बात है कि कर्जा भी था, घर में फाके हो रहे थे, खाने को नहीं था। एक बंदे ने वहाँ पहले भी खुदकुशी की है, मतलब वो लड़का सा था, हालांकि वो बस वो परेशान नहीं में आके कि भाई कर्ज नहीं उतर रहा, परेशान में आके उसने इस तरह किया, मतलब खुदकुशी की। छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके और उन्होंने खुदकुशी की। दरअसल ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो सूद पे कर्जा लेते हैं, तो वो जो है ना वो बेबस हो जाते हैं, वो फिर इस इक़दाम की तरफ चले जाते हैं, खुदकुशी के इक़दाम की तरफ। उसके पास 4-5 शिजोर था, उसने जो ना सूद में पता नहीं क्यों पैसे ले गए ना, वो सारे कर्जा सूद में वो सारे शिजोर उसके खत्म हो गए। कर्जा इसीलिए लोग वापस नहीं कर पाते हैं कि जो कर्जा लेते हैं वो उल्टे सीधे कामों में लग जाता है, उनका असल काम हो नहीं पाता, फिर आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं उनके, तो जिसकी वजह से परेशान बहुत होते हैं। ये कर्जदार देखे 2013 से लेकर अभी मैंने 2,32,000 कर्ज शोध किया अल्लाह के करम से, क्योंकि मेरे देने का दिल में इरादा था। एक का 70,000 है, एक का 20,000 है, एक का 40,000 है, एक का 5,000 है, एक का 10,000 है। बेटा ने मोटरसाइकिल का किस्त उठाया तो उसका 68,000 दिया, अभी 8,000 रह गया। अल्लाह हमेशा मददगारों का मदद करता रहता है। हमने जो सुना है अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहू नौलिया से, उन्होंने ये फरमाया है, हर बार ये फरमाया है कि जो सूद लेगा वो भी लॉस में है और जो सूद देगा वो भी लॉस में है। ये दुनिया जो तबाह हो रही है, जो हमारे जो कारोबारों पे आफत और मुसीबत जो आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है कि हम लोग सूद से नहीं बच पा रहे, किसी सूरत से भी नहीं बच पा रहे। जो लेगा वो भी लॉस में होगा और जो देगा वो भी लॉस में होगा। ये मेरे अपने वालिद के साथ है, तकरीबन मेरे वालिद के ऊपर 16-17 लाख रुपए कर्जा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता है मेरे वालिद भी, मैं भी, तो अल्लाह का करम है, ऐसा करम हुआ कि अब तकरीबन मेरे वालिद के ऊपर 2 से 3 लाख रुपए रह गए। बाकी सारा ये कर्ज, जो अगर ईमान पक्का हो, अल्लाह पे यकीन होगा तो ये सारा कर्ज उतरेगा, और अगर अल्लाह पे यकीन नहीं होगा तो इस तरह खुदकुशी की राह में लोग जाएंगे। इसी तरह का अल्लाह ताला के ऊपर ईमान खत्म हो जाएगा तो ऐसे ही होगा। ये खुदकुशी की जो ये अमाल है लोग कर रहे हैं, इसी तरीके से होते हैं। अगर हमें कोई ऐसा माहौल मिल जाए जैसे दावत इस्लामी का माहौल है, तो क्या आप समझते हैं कि लोग इससे अगर वाबस्ता हो जाए तो बेहतरी ये खुदकुशी और ये मायूसी से लोग बचेंगे? नहीं, ज़रूर बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। और माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत हज़रत साहब माशाल्लाह उनके बयानात हैं, मदनी मुज़ाकरे होते हैं, उसमें बहुत सी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। काफ़िले जाते हैं, मैं खुद जाता रहा हूँ काफ़िलों में, माशाल्लाह हमने बहुत कुछ सीखने को, एहतिकाफ में बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो इन चीज़ों से आदमी खुद थोड़ा दिली सुकून मिल जाता है। ये माहौल आपको मिलेगा तो मिलेगा इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने सुना मदनी चैनल के नाज़रीन कि अगर हमें दावत इस्लामी का माहौल मिलेगा, अच्छा एक माहौल मिलेगा, अच्छी सोच मिलेगी, अच्छा ज़हन मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, तो हम इस तरह की खुदकुशी और मायूसी वाले मतलब के रास्ते पे जाने से बच जाएंगे और हमें मतलब कि कनाअत का ज़हन मिलेगा, खुशहाली हमारे करीब आएगी अगर हम दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाएंगे। सबसे पहले मैं मदनी चैनल के हाजी इमरान अत्तारी साहब हैं, उनका बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने कर्ज के मौजू पे प्रोग्राम मुरतब किया है। कर्ज एक ऐसी बीमारी है हमारे माशरे में कि इसको चेचक की तरह दिन ब दिन फैलती जा रही है। लोग इससे बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं इस बीमारी से। उमूमन ये गरीब तबका जो अपनी मजबूरियों के तहत कर्जा ले लेता है और बाद में अदा नहीं कर पाता, लोग उन्हें हरासा करते हैं कर्ज देने वाले, तो वो मजबूरन खुदकुशी कर लेते हैं या पागलपन का शिकार हो जाते हैं। और गांव गोठों में उमूमन ये रिवाज है कि बहुत से वडेरे या जमींदार कहते हैं कि अगर तुम में से कर्जा अदा नहीं कर सकते तो अपनी बेटी का रिश्ता हमसे कर दो या अपनी बहन का रिश्ता हमसे कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत सरासर गलत है। मदनी चैनल शौक से देखते हैं हम लोग, मेरे बच्चे सब घर वाले तुम शौक से देखते हैं हम लोग, इससे हमारी दीनी मालूमात में इजाफा हुआ है। अल्लाह ताला इस चैनल को, मदनी चैनल को तरक्की अता करे और तमाम मुसलमानों को एक और नेक बनाए। शुक्रगुजार हूँ हाजी इमरान साहब का, तो मदनी चैनल पर हमें दीन की मालूमात फराहम करते हैं।
آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرض کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ اپنی مجبوری اور پریشانی کے وقت میں قرض لے لیتے جو کہ بعد میں ادا نہیں کر سکتے. ایسا اکثر گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں وڈیرے بڑے لوگ غریبوں کو قرض دینے کے بعد ان کو پریشان کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ, جیسا کہ 50,000 روپے دے دیے تو کہتے ہیں کہ 80,000 روپے واپس کرو, یا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ شادی کرواؤ, اور انہیں پریشان کرتے ہیں جس کی وجہ سے دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے, خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اور بھی کئی طرح کے جرائم پیشہ کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا قرض کسی طریقے سے اتر جائے. تو میں حاجی عمران صاحب سے التجا کروں گا کہ وہ اس بارے میں ہماری دینی طریقے سے اصلاح کر دیں. میں حاجی عمران اتاری کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام چلایا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آج جو موضوع ہے وہ قرض کے حوالے سے ہے. قرض جو ایک یقیناً خوشی سے کوئی نہیں لیتا, مجبوری کے تحت جو ہے قرض لیتا ہے بندہ, اور قرض لینے والے کو چاہیے کہ جب وہ اس کا ہاتھ جمع ہو جتنا ٹائم دے اس پر وہ قرض ادا کر دے. بالفرض اگر کسی مجبوری کے تحت نہیں کر پاتا تو قرض دینے والے کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کیا کرے, یا تو قرض دے نہیں, اگر دے بھی تو پھر اس کو جو ہے اگر بیچارے کے پاس نہیں ہوتا, اگر میں قرض لیتا ہوں تو یقیناً مجھے ضرورت ہے پیسوں کی تو میں قرض لے رہا ہوں, اگر نہیں ہو تو مجھے ضرورت نہیں ہے قرض لینے کی. اور اگر میں کسی سے لے رہا ہوں یا میں دے رہا ہوں تو میں اس کی مجبوری کے تحت اس کو دے رہا ہوں یا اس سے لے رہا ہوں, تو مجھے چاہیے کہ جب میں اگر دے رہا ہوں تو اس کو زیادہ پریشان نہیں کروں کہ وہ جو ہے اس کو جو ہے ذہنی اذیت دوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر قرض کسی کو دیں, اللہ نے ہمیں دیا ہے, یہ سوچ کر دیں کہ یہ قرض ہم اس کو دے رہے ہیں, اگر یہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اور نہیں تو جو ہے اللہ کی راہ میں کو ہم نے خرچ کر دیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پریشان نہ کریں. اسی طرح ہمارے گاؤں گوٹوں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنے آریوں کو قرض دے دیتے ہیں, اور جب وہ قرض دے دیتے ہیں تو وہ ٹائم پر نہیں دیتے تو پھر وہ الٹی سیدھی فرمائش کرتے ہیں کہ کوئی بیٹی سے اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کے جو ہے خواہش رکھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر قرض آپ جب ہی دیتے ہیں جب آپ کے پاس ہوتے ہیں, اور اگر کوئی بیچارہ مجبور کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قرضہ دے دیں. اللہ ہمیں کسی کا قرضی نہ بنائے, اور ہم اگر کسی کو قرض دیں تو اس کو زیادہ پریشان نہ کریں. تو یہ دعوت اسلامی کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ اسی موضوعات پر اور طرح طرح موضوعات پر جو ہے وہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں یہ ہر ہفتے پروگرام کرتے ہیں. تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور اس سے ہمیں نصیحت بھی ملتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات ہم کر رہے ہیں اس پر یا میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بھی ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو بہت عجیب سی خبر ہے کہ یہ گاؤں دیہاتوں میں جو قرضہ دیتے ہیں پھر نہ دینے کی صورت میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یار اپنی بیٹی دے دو, اپنی بہن دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. کوئی ان کو سمجھانے والا, کوئی ان کو روکنے والا, کوئی ان کو بتانے والا ہے یا نہیں ہے یار؟ بہت عجیب حالت ہے, بہت, یعنی ایسا لگتا ہے آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, کیا کیا صحیح کریں گے, مگر صحیح ہوگا. اداسی ہے, مایوسی نہیں ہے, یہ عرض کر دو, مایوسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی, بہتری آئے گی. لوگوں کی اطوار, عادات اور سوچیں اللہ کی رحمت سے بدل رہی ہیں, اور انشاءاللہ بدلیں گی, اللہ کی رحمت سے بدلیں گی. آپ ہمارا ساتھ دو, آپ ہمارا ساتھ دو, میدان میں آئیں. اور پھر یہ جو تاثرات کے اندر آپ نے کئی دفعہ سود کا لفظ سنا ہوگا, تو لفظ اتنا قابل نفرت ہے کہ کیا عرض کرو. اس کا یہ لفظ ہی بڑا نفرت والا ہے, سود. یعنی یہ عمل جو سود کا لینا دینا ظاہر ہے. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سود کا جو لینا دینا ہے یہ کتنا عجیب لفظ ہے کہ یہ مطلب کہ نہ اس پہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے, پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور جو لوگ بدقسمتی کے ساتھ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور لے لیں گے, کیا ہو جائے گا, مجبوری ہے, کیا مجبوری ہے. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ ارشاد فرمایا, جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے,
اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جب کسی بستی میں بدکاری اور سود پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح یعنی بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور بھی اس کے بارے میں ہے، آپ مکتبۃ المدینہ سے رسالہ حاصل کریں سود اور اس کا علاج، انشاءاللہ آپ کو اس میں کافی سود سے بچنے کا مواد ملے گا۔ اور بعض اوقات قرضہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایک کیلکولیشن کے ساتھ آئیں، ایک اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ آئیں، اب لے ہی رہے ہیں تو ذرا ذہن بنا لے گا اب اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی کیا ہوگا۔ مزید یہ کہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک اس طرح کی بھی سروے رپورٹ آئی تھی کہ اگر آپ مثال کے طور پر تنخواہ لیتے ہیں تو کچھ اس طرح کا کام کریں گے جیسے تنخواہ آپ کے ہاتھ میں آئی، ٹھیک ہے، تو پہلے گھر کا کرایہ اتنا، بھائی یہ کرایہ دے دیا، پھر جو رقم بچ گئی ہے تو پورے مہینے میں جو گھر کا خرچ ہے راشن وغیرہ کا بل آئے گا وہ بھی آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، پورا بجٹ بنائے گا بھائی ہم میکسیمم الیکٹرک کا بل اتنا پیمنٹ اب جیسے گرمی آ رہی تو اب اے سی چلنا شروع ہو جائیں گے تو گھر والے ٹھنڈک میں سوئیں گے اور باپ کو وہ کمانے کی گرمی میں ڈال دیں گے تم کماؤ، وہ بھی ٹھنڈک میں بھی سوتا ہی ہے، کیا کرے گا۔ لیکن بجلی کے بل کہ اب یہ جن کے گھروں کے بجلی کے بل 2-2.5 ہزار روپے آتے تھے یا 1,000-1,200 روپے آتے تھے، جن کے گھر میں اے سی چلے گا تو ٹھا کر کے بجلی کا بل جو ان کا ہے نا 1,500 2,000 3,000 روپے بڑھ جائے گا۔ جن کا 7-8 ہزار روپے آتا تھا وہ 12 15 ہزار روپے بل بھریں گے، جن کا 15 ہزار روپے تو 30-40 ہزار روپے بجلی کا بل بھریں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں بھائی اتنا ہم ٹیلی فون کا موبائل کے اور ٹیلی فون کے بل ہم اتنے پیمنٹ کر سکتے ہیں، بجلی کا بل ہم اتنا پیمنٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ نے الگ کر دیا۔ اس کے علاوہ کچن کا جو ایکسپینسز ہیں، کچن ایکسپینسز پکانے وغیرہ کے، اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ جناب اب نہیں اتنی آمدنی تو گوشت مہینے میں اتنی بار پکا لیں گے، مچھلی کھانی ہے اگر کھانی ہے تو مہینے میں یا 2 مہینے میں اتنی بار پکا لیں گے، تو مرغی اگر لینی ہے تو مہینے 2 مہینے میں یا ہفتے میں اتنی دفعہ کر لیں گے۔ باقی اس چیز یہ پورا بجٹ بنا لیں آپ، اور اس کے لیے رقم آپ الگ اس کو مطلب کہ نکال کر رکھ دیجئے۔ پھر اس طرح جو لوگ اس طرح کم آمدنی والے ہیں ان کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کا تھوڑا بہت رکھ کر گھر میں بھی رکھ لیں گے تو جیسے مہمان آ جاتے ہیں بعض اوقات گھر میں، تو ایک مہمان کے لیے ایک نارمل سا ایک اچھا کھانا بنا کر دینے کا رواج ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو۔ پھر ان کو ہوٹل سے منگا کے کھلائیں گے تو مہنگا پڑے گا، آپ ہوٹل کی طرف جائیں گے تو آپ کو مہنگا پڑے گا۔ جب وسعت نہیں ہے، اتنا وہ نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں سے بچیں، اوور ٹریولنگ سے بچیں، زیادہ شادی بیاہ کی طرف نہ جائیں۔ ہر کارڈ کو ویلکم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے قبول کر لی، ویسے ہی دعوتوں میں اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، دعوتوں میں اتنی بے پردگیاں ہوتی ہیں، دعوتوں میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، تو کوشش کریں سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کپڑے استعمال کرتے رہیں، خالی فیشن کے نام پر آئے دن کپڑے بدلنا، چپل بدلنا، جوتے بدلنا، تو سینڈل بدلنا، تو جناب کاسمیٹکس کا سامان بدلنا، یہ سب بدلنا، اس پر دیکھیں۔ اسی طرح گھر کے اندر بہت سارے جوسز وغیرہ اور وہ فوڈ آئٹمس ہیں کہ جن کو آپ نکالیں تو یہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو یہ سب تھوڑا منیمائز کریں گے نا آپ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے 2 4 5 7 ہزار 2 4 5 ہزار نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ عبیدے سے فرق پڑے گا۔ اور جو لوگ قرض لے کر بیٹھے ہیں، میری مدنی التجا ہے کہ اس کے لیے کچھ بنائیں کہ آپ نے قرض جیسے قرض لیا اسے قرض ادا کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ امیر سون کا مدنی گلدستہ دکھاؤ، آئیے دیکھتے ہیں۔ تقاضے میں نرمی کرنی چاہیے اور جو قرضہ لیتے ہیں ان کو جلدی جلدی ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ جو قرض اپنی یعنی کہ اجازت کے بغیر قرض خواہ، جو ایک تو ہوتا مقروض، دوسرا ہوتا قرض خواہ، جس پر قرضہ ہے وہ مقروض ہے، اور جس کا اس پر قرضہ ہے تو وہ قرض خواہ ہے۔ قرض خواہ کی مرضی کے بغیر تاخیر
नहीं करनी चाहिए, बल्कि इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक एक लम्हा उसका गुनाह में गुजरता है, यानी कि कर्ज ख्वाह की मर्जी के बगैर जो कर्जा अदा नहीं करता तो जितना वक्त उसका गोया गुनाह का मीटर चलता रहता है। इसको चाहे घर का सामान बेचना पड़ जाए, ये बेचकर भी कर्जा अदा करना होगा, वरना गुनाहगार होता रहेगा, चाहे सो रहा है चाहे जाग रहा है, गुनाहगार होता रहेगा। मदीना बाबा, एक शख्स ने किसी से कर्ज लिया तो जब मतलूबा मुकर्ररा मुद्दत पर कर्ज खां ने जब मुतालबा किया तो वो ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, आगे लोगों ने मजीद मेरा माल दबा लिया है, वो दे देंगे तो मैं भी आपको दे दूंगा। ये काफी नहीं है जवाब। अगर इसके पास कर्जा अदा करने की ताकत है, घर का सामान या ऐसी कोई भी उसके पास चीजें हैं जो बेचकर वो कर्जा चुका सकता है तो इसको कर्जा चुकाना पड़ेगा। अब कोई अगर इसके पैसे लेकर बैठ गया है तो जिसने इसको पैसे दिए उस बेचारे का क्या कसूर है? किसी के गुनाह की सजा इस पर क्यों आएगी? परेशान हाल इस्लाम भाई मीरपुर खास से तशरीफ लाए हैं बाबा। उनका घर का मसला कुछ इस तरह बयान कर रहे हैं कि कर्ज बहुत हो चुका है और वालिद साहब कर्ज उतारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन 1 लाख का कर्ज अगर उतारने की कोशिश करते हैं तो 2 लाख फिर चढ़ जाता है। तो इसका कुछ इलाज भी, रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमा दें। रूहानी इलाज के बजाय इसके हिकमत भरे इलाज जो है ना, वो उसकी शायद ज़्यादा ज़रूरत है कि लाख का कर्जा नहीं उतरा, 2 लाख का चढ़ गया तो चढ़ा कैसे चढ़ा? मुझ पर क्यों नहीं चढ़ा, आप पर क्यों नहीं चढ़ा, इन पर कैसे चढ़ गया? मालूम हुआ कि कोई ऐसे अखराजात हैं कि जो गैर ज़रूरी हो सकते हैं कि हों, और फजूलियात, फजूल खर्चियाँ बहुत हों, जैसे कि उम्दा खाना। अब खाने को भी भाई वो बकरे का गोश्त चाहिए हमको, बड़े का चलता नहीं है, बकरे का महंगा है, मुर्गी भी नहीं चलती कि वो बकरे से सस्ती होती है, सब्जी वो तो हमारे घर में पकती नहीं है, दाल हमको हजम नहीं होती। इस तरह उम्दा खाने, फर्नीचर एक से घर में चाहिए, कारपेट हो, एसी हो, फिर फजूल रस्में हों जिनमें अखराजात हों, फिर खाना ज़ाया बहुत किया जाता हो और हर वक्त बत्तियां जलती हों तो बिल भी ज़्यादा आता हो, पंखे चलते हों, तो इस तरह के बहुत सारे फजूल अखराजात होते हैं। अपने हाथों से काम नहीं होता तो घर काम के लिए नौकर होता है, तो ड्राइवर होता है, तो माली होता है, काम वाली होती है, तो इस तरह भी काफ़ी अखराजात बढ़ जाते हैं। तो अगर अपने हाथ से काम करने की सुन्नत अपनाए, माली का सिलसिला बंद हो जाए, काम वाली का सिलसिला बंद हो जाए, अपनी गाड़ी है तो खुद ड्राइव करे, पैदल चलने का ज़हन रखे, थोड़े थोड़े फासले पर कार ना चला बल्कि पैदल चला जाए, सेहत को भी फ़ायदा होगा, दौलत को भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह कई हिकमतें अपनाई जा सकती। तो अब खुद करदारा इलाज नेस, अब इसका क्या इलाज किया जाए कि जब खुद ही अपना ज़हन ना हो अखराजात के मामले में या कर्ज लेने देने के मामलात में, तो आप बताइए कर्जा दूर कैसे होगा? और जो कर्ज ख्वाह भी आता होगा वो 2-2 टुकड़े गालियां ही सुनकर जाता हो, शायद क्या पता वो ज़्यादा उसकी घूमती हो, फिर जो झगड़े होते होंगे, जो फसाद होते होंगे, वो भी ये खुद बेचारे जानते होंगे। तो दरअसल वो जहन जो है ना वो बना हुआ नहीं है। अब जहन बना हुआ हो, जानबूझकर कर्जों के कोट न चढ़ते हों, फजूल खर्चियों से भी बचते हों, इजाफी फर्नीचर ये वो सब ना हो, गिजा भी सादा हो, और हर तरह से वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, इसके बावजूद भी कर्जा जो है वो उतरता नहीं है। तो आइए वजीफा भी ले लीजिए, ये मदनी पंसूरा मेरे पास है, इसके सफ़ा नंबर 207, ये मकतबतुल मदीना का पंसूरा है। अदाए कर्ज की दुआ, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, यानी ए अल्लाह मुझे हलाल रिज़्क़ अता फरमा कर हराम से बचा और अपने फजलो करम से अपने सिवा गैरों से बेनियाज कर दे। मिरआतुल मनाजी में इस दुआ के बारे में है, मुफ्ती साहब ने लिखा, मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान ने। ये दुआ तीर बहदफ नुस्खा है, तीर बहदफ, इसका माना है वो निशाने पर लगने वाला तीर। तो ये दुआ तीर बहदफ नुस्खा है। अगर हर मुसलमान हमेशा ही ये दुआ हर नमाज के बाद जरूर एक बार पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कर्ज़ो जुल्म से महफूज रहेगा। अगर कर्ज अदा करने का कोई भी जरिया ना हो,
تو کوئی وسائل بھی نہ ہوں تو کیا کیا جائے، جبکہ قرض خواہ معاف بھی نہ کر رہے ہوں؟ جواب عطا فرمائے۔ گھر کے اسباب بیچنے پڑیں گے، فرنیچر، برتن، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب زائد چیزیں کافی ہوتی ہیں گھروں میں، ان کو تو ویسے ہی بیچ کر ادا کرنا پڑے گا۔ تاخیر بھی منع ہے بغیر قرض خواہ کی اجازت کے۔ اب اگر یہ بھی صورت نہیں ہے، واقعی نہ سامان بیچ کر بھی وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اور جب قرضہ لیا تب جب دینے کی بھی نیت تھی اور اس کو یوں تھا کہ میں دے بھی دوں گا، میرے پاس ہیں ایسی صورتیں کہ میں ادا کر دوں گا، اور اب ایسی صورتحال ہو گئی کہ اب بیچارے وہ نہیں دے پا رہا، اور نیت 100% درست ہے، تو یہ کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب کر دے گا، اور ورنہ قیامت کے دن دونوں میں صلح کروانے کی اللہ تعالیٰ وہ صورت فرمائے گا۔ بندہ بھی رب کا ہے، بندے کے حقوق بھی رب کے ہی ہیں، وہ قادر مطلق ہے، تو وہ کوئی ایسا سلسلہ فرمائے گا کہ جس سے وہ قرض خواہ راضی ہو جائے گا اپنی رحمت سے، یہ امید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چند مدنی پھول میں بھی آخر میں عرض کر دیتا ہوں، ان پر عمل کریں گے تو میرے رب کی رحمت شامل حال رہی تو قرض سمیت بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی، اور جس نے لالچ کیا ذلیل ہوا۔ حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایک مختصر وصیت فرمائیے۔ فرمایا جب نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اور ہرگز ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں کل معذرت کرنا پڑے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ خشک روٹی کو پانی میں تر کر کے کھاتے تھے، اور فرماتے جو شخص اس پر قناعت کرتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ اللہ۔ اچھا، حضرت سیدنا قبیصہ بن عقبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے ایک روز کوہستانی علاقے کے شہزادے اپنے خدام کے ساتھ حاضر ہوا۔ کوہستانی علاقے کا شہزادہ اپنے خدام کے ساتھ جو خدمت گزارتے ان کے ساتھ حاضر ہوا۔ آپ نے مکان سے نکلنے میں کافی دیر لگائی۔ اس پر اس کے خادموں نے پکار کر کہا، حضور آپ کے دروازے پر ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے بادشاہ کا شہزادہ کھڑا ہے، آپ ہیں کہ گھر سے نکلتے نہیں؟ یہ سن کر حضرت سیدنا قبیصہ رحمت اللہ تعالی علیہ چند روٹی کے سوکھے ٹکڑے لیے باہر تشریف لائے، اور دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں اتنے ہی پر قناعت کر کے راضی ہو چکا ہو، اس کو ملک الجبال سے کیا کام؟ اللہ کی قسم میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا۔ تو یوں اگر قناعت ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے، صبر نصیب ہو جائے، اور فضول اخراجات پر قابو پانا بھی نصیب ہو جائے، تو امید ہے کہ بہت سارے قرضوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر عرض کروں گا، جنہوں نے قرضے دیے ہوئے ہیں وہ نرمی، مہلت اور درگزر سے کام لیں، اور جنہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ ادائیگی کی سوچ پیدا کریں، اور جن سے قرضہ لیا ہے ان کو تنگ نہ کریں، بلا وجہ تنگ نہ کریں، سامنا کرنا اختیار کریں، ہرگز خودکشی نہیں کرنی، ہرگز حرام موت نہیں مرنی، بس پکا ارادہ کر لیں، فیس کریں، پریشانیوں فیس کریں، مردانہ وار فیس کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے غیب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ چاہے گا تو آپ پر اپنے غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دے گا، آسانیاں فرمائے گا، قرضہ بھی اتر جائے گا، اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اس لیے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں، دعا کریں، اجتماعات میں، ہفتہ وار اجتماع میں دعا کریں،
नेकी के कामों में लग जाएं, नमाजों की पाबंदी करें, जमात से नमाज पढ़ें, तहज्जुद की नमाज पढ़ कर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला गैब से मदद करने वाला है। और फिर ये कि इशराक चाश की नमाज पढ़ें तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में और दीगर चीज़ों में बरकत अता फरमाएगा। इसी तरह इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूल